سو سنائے بس پہلے سر پہلے تو میں پوچھتا ہوں لاہور کراچی کا موسم کیسا ہے؟ کراچی کا موسم بس گرمی کی آواز ہے، لیکن یہ ہے مکس ہے. رات اچھا تھوڑی سی خنکی ہوتی ہے، صبح گرمی ہوتی ہے اچھی خاصی، لیکن ہوا چل جی رہی ہوتی ہے. یہاں پر کراچی میں ایک بینیفٹ ہے سمندر کا نا، کہ اس کی ہوا چلتی رہتی ہے. پھر جب وہ اگر ہوا رک جائے گجرات اور راجستھان کے لو پریشر کی وجہ سے، پھر گڑبڑ ہوتی ہے. پھر گرمی زیادہ ہو جاتی ہوگی. پھر جب وہ جو بارش کا جب سیزن آتا ہے تو اس طرح کا لو پریشر جب ڈیولپ ہوتا ہے راجستھان میں اور احمد آباد وغیرہ میں، تو وہ کراچی کی ہوا کو جو سمندر والی اس کو روک دیتا ہے. اور بارش تبھی ہوتی ہے جب یہ اس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے. ویسے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کراچی میں کیا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہے ہیں آپ نے کراچی آبزرو کیا ہوگا؟ میں جی کراچی میں سب سے بڑا جو جو گڑبڑ ہوئی ہے، کراچی میں کسی زمانے میں کیکر کے درخت ہوتے تھے، بہت سارے جھاڑیاں ہوتی تھی، شربز ہوتے تھے. وہ میری 25-30 سال سے میں کراچی میں ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے ہوں کراچی میں، 79 سے ہوں. وہ ریپڈلی وہ درخت غائب ہو گئے اور پورا کنکریٹ جنگل بن گیا. اب وہ دوبارہ سے اس کو ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو نیچرل چیز تھی وہ تو چلی گئی. تو کراچی کا موسم کبھی بھی اتنا ایکسٹریم گرمی نہیں ہوتی تھی کراچی میں. کسی زمانے میں کراچی کا موسم بالکل اسٹیبل ہوتا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے، سردی اتنی ہوتی نہیں ہے، اور بارش بھی جب ہوتی ہے تو بلک میں اچانک سے ہو جاتی ہے بہت زیادہ. اس طرح کبھی بھی کراچی کا نہیں تھا. اور جو رہی صحیح کثر تھی، وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا کہ فیوچر کی طرف دیکھتے کہ سیوریج لائن ہے، اسٹارم واٹر ڈرین ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. اچھا، اس لیے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سارے ٹی وی چینلز کے جو مطلب ہیڈ آفیسز ہیں زیادہ تر وہ کراچی میں بھی ہیں، تو ساری توجہ اس کے لیے اس طرف ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرف سے اٹینشن ہٹ جاتی ہے، جبکہ یہ مسائل جو ہیں کسی ایک شہر کے نہیں، پورے پاکستان کے تمام شہروں کے مسائل ہیں. ہم لوگ تو آپ کو لیکن پتہ ہے اس طرح. جی یہ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ اب ڈفرینٹ سٹیز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہیں اس کی جی ڈائنامکس. یہ جی اس لیے میں پوچھ رہا تھا جی کہ کیونکہ آئی ہیو نیور بین ٹو کراچی مائی سیلف انفارچونیٹلی دیٹ ہاں ہم آئی نہیں. ضرور میں آئیں. نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. اور میرے پیرنٹس تو مجھے کہتے کراچی نہیں جانا. پتہ نہیں وہ کیوں، کیونکہ بیکاز دے ہیو ہرڈ اے لاٹ آن میڈیا. کیونکہ جب پہلے ٹائم تھا when we were growing up تو جی تب تو بڑے ہی حالات خراب تھے جس طرح ہاں سے. تو وہ تب ہمیں کہا کرتے تھے بھائی اور ہاں جو کہیں بھی چلے جاؤ کراچی ہاں نہ جاؤ. ہاں وہ آپ نے جو ایڈونچرز کیے تھے نا 70-78 سال کے، وہ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. جو آپ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ جو ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوئے نا مختلف، یہ اسی کا نتیجہ تھا. تو کراچی بھی ایک لیبارٹری تھا، لیبارٹری میں انہوں نے مختلف ٹیسٹ کیے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا ہے. ورنہ کراچی تو کتنا ڈائیورس سٹی ہے، بڑا خوبصورت. ابھی اگر بھی اس ڈائیورس حساب ہے، ابھی بھی ہاں وہی ڈائیورس ہے، نا. پہلے بھی ڈائیورس تھا. یہ اصل میں یہ جو پیریڈ آیا نا 77 سے لے کر 88 تک، یہ بڑا وشس پیریڈ تھا ضیاء الحق کا. اس کے اندر جس قسم کی چیزیں کی گئی ہیں نا، یہ آج تک جو پاکستان دیکھیں گڑبڑ تو شروع ہو گئی تھی 49 سے ہی. پاکستان بننے کے بعد جو انہوں نے ریلیجن کو انسرٹ کیا پالیٹکس میں، تو گڑبڑ تو وہی سے شروع ہو گئی تھی. لیکن جو اس کا جو زیادہ جو بیکلیش ہوا نا، وہ ہوا پھر ضیاء الحق کے دور میں. کیونکہ بھٹو صاحب نے جو بہت ساری چیزیں اچھی کری، آئین دیا، پارلیمنٹ دی، پہلی دفعہ اڈلٹ فرنچائز پہ الیکشن ہوئے، سب کچھ ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے آئینی شکل دی ہے مذہبی چیزوں کو، اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا جو ایک پیسفل اور ڈائیورس پاکستان ہوتا تھا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. اور اس چیز کو جس کی بنیاد ضیاء الحق رکھ کے گئے تھے، اپنے بھٹو صاحب رکھ کے گئے تھے آئین کے اندر، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، یہ سب کچھ اس کو بالکل کمپلسری کر کے جو نیریٹو بنا کے گئے تھے، ضیاء الحق نے اس کے اندر مزید جو ہے تیل چھڑک کے اس کو آگ لگا دی. اب اور میں یہ جی پڑھ رہا تھا کہ ہسٹری میں جو ایوب خان ہے انہوں نے پاکستان اسٹڈیز جو معاشرتی علوم کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرا ہسٹری کو ہٹا کے. جی 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 اور پھر باقیوں نے پھر نیکسٹ جو ہے وہ جھاڑو پھیرتے رہے. جی 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 ہسٹری کو نکالا نا، ایوب خان صاحب نے نکالا، سب کچھ کیا. بلکہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ یہ سب کچھ، یہ ساری پاکستان کی آئیڈیالوجی وغیرہ، یہ شروع میں جب پاکستان بنا ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ سب ایوب خان صاحب کا کرشمہ ہے. اچھا انہوں نے کیا. ضیاء اپنا جنرل یحییٰ نے اسے مزید تڑکا لگایا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ جو اسلامی باتیں ساری آپ کو نظر آتی ہے نا، اسلامی نظریہ اور قومی نظریہ، فلان ڈھمکان، یہ سب کچھ یحییٰ خان کی ایک ایجوکیشن کانفرنس تھی. وہ ڈاکومنٹ مجھے ملتا ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، ایجوکیشن کانفرنس.
तो 300-350 पेज का मेरे पास पूरा वो बुकलेट पड़ा हुआ है, पूरे कॉन्फ्रेंस के मिनट्स पड़े हुए हैं, आपका सर घूम जाएगा, आप उसमें जो कुछ पढ़ेंगे। और बड़े बड़े सिवाइस में इंतजार हसन साहब के, एकात्वार साहब के, तमाम लोगों ने जो कुछ किया उसका नतीजा 71 की ये सितंबर की बात है, उस वक्त ये लॉन्च हुई थी, बताइए, और उसके 3 महीने बाद जो है फॉल हो गया था। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और 2 कौमी नजरिया पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा थ्रस्ट था। ये उसका नतीजा है जो 2024 के अंदर आपकी कौम इतना डिवाइड हुई, ये उसका नतीजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसको आईनी शक्ल जो है भुट्टो साहब देके गए। पाकिस्तान स्टडीज को अपने जाते जाते आखिरी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया उन्होंने, इस्लामियात उसको कंपलसरी बनाने के लिए। तो अब ये हालत है कि अगर देखें ना, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज और इस किस्म की चीज़ें जो है, ये अब डॉक्टर्स को नहीं पढ़ाते, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते। ये ऑप्शन होना चाहिए, जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। अब वो आर्टिस्ट जो एनसीए में पढ़ रहा है, मुझे पता नहीं है, लाहौर का आप किसी से पूछ लीजिएगा कि जो आर्टिस्ट हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। ये 2 सब्जेक्ट जो डाल दिए कि ये आपने जरूर पढ़ना, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट में आ जाते हैं ये। यार दुनिया में तरह कहाँ आइडियोलॉजीज पढ़ाई जाती है। ये तो नाज़ी स्टेट और फाशिस्ट स्टेट में होता है इस तरह का, ये थ्रस्ट किया जाए। इनसिक्योर जो स्टेट्स होती है वो ये करती है इस तरह, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ। अच्छा मुगल साहब, मैंने आपकी वैसे डिटेल्ड पॉडकास्ट भी सुनी है प्रीवियस जो है, क्योंकि मैं आई वाज वर्किंग कि आपके साथ जो है कैसे इस डिस्कशन को बढ़ाया जाए। तो जो आई वाज अमेज्ड टू नो कि आपको जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, ये सारी याद होती हैं, और इससे शो होता है कि आपकी जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो आपका हाफजा है वो इतना ज्यादा है, क्योंकि आप जो इवेंट्स को कोट करते रहते हैं, बुक्स को कोट करते रहते हैं। तो कितना मुश्किल है बीइंग, एक तो सबसे मुश्किल ये होता है कि इंसान को ये सारी चीजें याद रहे ना, तो वो एक सॉर्ट ऑफ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है, एक तो क्वेस्ट होती है टू डिग डीप कि और इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ। एक तो ये क्वेस्ट भी होती है। दूसरा ये होता है कि उस हिस्ट्री के बर्डन, बोझ के साथ रहना भी तो बड़ा मुश्किल होता है। जी जी बिल्कुल। देखें, ये चीज एक तो ये था, मैंने शहजाद गयास को, जो आप जिस पॉडकास्ट का जिक्र करें, मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि ये कैसे होता है। आप मैंने कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जिस वक्त व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, उस जमाने में इंटरनेट था 70s में 80s में, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने देखे ज़िया उल हक का और भुट्टो का दोनों का दौर देखा है। भुट्टो का दौर मैंने देखा है, दूसरी से लेकर छठी क्लास तक मैं पढ़ा भुट्टो के दौर में, और फिर छठी क्लास से ऑनवर्ड ज़िया उल हक का दौर देखा है। तो मैंने दोनों दौर देखे हैं और दोनों को कंपेयर किया है। उस जमाने की डाइवर्सिटी, टॉलरेंस और प्लूरलिज्म देखा भुट्टो के दौर का, और ज़िया उल हक के दौर की एथनिक और सेक्टेरियन और रिलीजियस डिवाइड देखी। तो मैंने दोनों चीज़ देखी, अपनी आंखों से देखा है। तो उस जमाने में जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो 2 सोर्सेज होते थे इन्फॉर्मेशन के, या अखबार या पीटीवी। तो अब मेरी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी है, और ये बाज़ बहुत तकलीफदेह भी होता है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में तो अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है, क्योंकि आपको फिर सब कुछ याद रखना पड़ता है। जब सब कुछ आपको याद होता है तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ होता है, तो फिर आप के लिए उसको बर्दाश्त करना, उसको हजम करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब 90s के अंदर अखबार और ज़्यादा बढ़े, कम्युनिकेशन की चीज़ें और ज़्यादा आई, कुछ टीवी चैनल्स और आए, और उसके बाद 2002 के बाद जो टीवी चैनल्स आए और यूट्यूब वगैरह आया, तो उसके अंदर चीज़ें हुई। तो मैं इसलिए, जो मैंने जो असल में उस ज़माने में हमने किताबें पढ़ी होती थी, अखबार पढ़े होते थे, पीटीवी का देखते होते थे, तो मुझे वो याद था, उसको मैंने मिक्स किया इनहेंस करने के लिए। जो मैं ट्वीट करता हूँ, जो आप लोगों को हैरत हो रही होती है, क्या मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि आपके पास कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है। इस कंप्यूटर में मैं आपके सामने इस वक्त ये बात कर रहा हूँ, मेरे पास यही कंप्यूटर, इसके अलावा कंप्यूटर भी नहीं है, लैपटॉप है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ उन चीज़ों को जो मैंने पढ़ा होता है उसको टाइप करता हूँ गूगल के ऊपर, उसके बाद वो किताबों के नाम जो मैंने किताबें पढ़ी थी वो टाइप करता हूँ, वो टेक्स्ट टाइप करता हूँ, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाती है, वो किताब सामने आ जाती है। क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन डिजिटलाइज हो गई सारी चीज़ें, तो वो पेजेस मुझे हिस्ट्री के मिल जाते हैं। तो इस तरह जो है मैं उसको वो कर देता हूँ, सिंपल इज दैट। और मैं टीवी नहीं देखता, आई डोंट वॉच टीवी। मैंने 2011 के बाद से टीवी देखना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो एक तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, इश्तियाल बढ़ जाता है, कोई चीज़ आप सीखते नहीं है, मजीद आप जो है ना पोलराइज हो जाते हैं। तो आई डोंट वॉच टीवी। हाँ, ये जो कुछ लोगों के प्रोग्राम है वो बाकायदगी से देखता हूँ, जैसे नुसरत जावेद साहब है। क्योंकि अगर आप किसी को जर्नलिस्ट कहते हैं, प्रॉपर जर्नलिस्ट पाकिस्तान में अब चंद लोग रह गए, ज़्यादातर
कॉलम वगैरह में जो लिखते लिखाते हैं वो हैं अब्बास नासिर साहब हो गए, हसन जैदी साहब हो गए, मरूफ तलत असलम साहब थे, और नुसरत जावेद साहब हैं, जिनको आप प्रॉपर जर्नलिस्ट कहते हैं, जिनको पता है कि लिखने का और कोई गलत लफ्ज़ बोलने का क्या नतीजा निकल सकता है, उसका क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो इन लोगों को मैं पढ़ा करता था, तो अब वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने उसको डाइवर्ट करके उसको सर्च करता हूँ, तो मुझे वो रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं हिस्ट्री की किताबों से। तो इस तरह जो है मैं ट्वीट करता हूँ। ये सिंपल इज़ दैट, कुछ भी नहीं। इस तरह से लोगों को रिमाइंड करते रहते हैं कि भाई ये भी देखो, ये भी देखो। इस तरह जी। हाँ, और वो नहीं, कुछ बातें अब्बू से, चचा से, ताया वगैरह से, मामू वगैरह से सुनी थी पार्टीशन के बाद जो कुछ हुआ, मुख्तलिफ अयूब खान के दौर में जो कुछ हुआ, तो वो जो कुछ ओरली बताते थे वो उसको टाइप करता हूँ और देखता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें कहाँ मिली है, वो मुझे मिल जाती हैं, तो वो मैं उसको बनाकर ट्वीट कर देता हूँ। आई थिंक सिंपल दैट। क्योंकि वो जो आपका तरीका है ना, वो बड़ा मैंने अपने उससे देखा है कि अगर किसी का कोई क्लिप भी आपको मिलता है तो फिर आप उसके साथ रेफरेंसेस भी देते हैं, फिर उसको कोट करते हैं। सो दैट्स इन अ वे वेरी यूनिक, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ये वाला जो तरीका यूज करते हैं। देखिए उसकी वजह देखिए गुरबानी साहब क्या है, देखिए अब मेरे हैं 36,000 के करीब, 32,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, इसी इतना ही फेसबुक पे भी है। तो अब मैं कोई गलत चीज ट्वीट करके, कोई वीडियो, कोई गलत बात लिख करके बगैर रेफरेंस के सो जाऊं और उसके बाद कोई फसाद हो जाए मेरी वजह से, तो मुझे बहुत सोच समझ के ट्वीट करना पड़ता है कि मैं क्या ट्वीट कर रहा हूँ, वो कौन लोग पढ़ेंगे, फैमिलीज पढ़ेगी, सिस्टर्स पढ़ेगी, मदर्स पढ़ेगी, वाइफ्स पढ़ेगी, एजेड लोग, बड़ी उम्र के एल्डर्स पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उन पे क्या इम्पेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप मेरी टाइमलाइन के ऊपर, पहले मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता था, बहुत ज़्यादा लाउड बात होता था और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता था, उसको मैंने कट डाउन किया है, मैं खुद अपने मुंह से बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने नोट किया कि आप जब कोई अच्छी बात करते हैं एकेडमिक रेफरेंस के साथ, तो पढ़े लिखे लोग आते हैं। तो अगर मैं वहाँ पर गालम गलौज और बदतमीजी शुरू कर दूँ और उल्टी सीधी किस्म की वीडियोस डालना शुरू कर दूँ, तो लोग रिपल्स होंगे। देखें लाइटली तो चलता है, मैं कॉमेडी के, मेरे दोस्त हैं सारे चौधरी ब्रदर्स जो हैं, फैसल, मुश्तबा, मुर्तज़ा, और वो लाहौर वाला जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है आफ्ताब सही, दे आर माई फ्रेंड्स। उनकी कॉमेडी की होती है, ठीक है, आदमी लाइट भी होता है, कभी वो डाल दिया, गाने डाल दिए, किताबें डाल दी, पोइट्री कर दी, किसी के साथ मजाक कर लिया। लेकिन आप किसी पॉलिटिकल डिबेट को इतना पॉल्यूट और इतना ज़्यादा पोलराइज न करें कि जिससे लोगों के अंदर इश्तियाल फैले। तो मैं इसका बड़ा ख्याल करता हूँ कि मैं क्या चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि हाँ, वो एक देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जी, कि अब देखें ना, मेरा बैकग्राउंड जिस किस्म का है, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा हूँ, 25 साल पहले मैंने रिजाइन किया था, 10-11 साल मैंने वहाँ काम किया है। लोग तो ये समझते हैं कि जितने भी लोग इस किस्म की सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं वो जेम्स बॉन्ड ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसको बिल्कुल उस तरह लेंगे, लिटरल लेंगे कि यार आमिर साहब को जरूर उनके पास बड़ी बड़ी फाइलें होगी, बड़े बड़े आर्काइव होंगे, खुफिया फिल्में होंगी उनके पास, माइक्रोचिप्स होंगे। ऐसा नहीं होता, ये कहीं भी दुनिया में इस तरह नहीं होता। अब सारे लोग जो जेम्स बॉन्ड होते हैं वो बिल्कुल लाइफ बिल्कुल अलग है, जो फिल्मों में दिखाई जाती है उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। मैं उसको तो बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी वो क्लासिफाइड है। मैं ये बात करता हूँ कि आप, अगर आपने कोई चीज़ अपनी सर्विस के दरमियान देखी है, करीब से देखी है, तो आप उसको एक बार, जो कोई आपका पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसके तहत लोगों को एजुकेट करें कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ये करेंगे तो ये गलत होगा, ये करेंगे तो ये गलत होगा। सिंपल इज दैट। ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। सलमान रशीद साहब से जो दोस्ती है आपकी, जी, उसका क्या रहा है? उसका ये है कि असल में सलमान रशीद साहब को मैं तो 2011 में, 2009 से हूँ ट्विटर पर। तो सलमान रशीद साहब कुछ कॉलम लिखे थे उन्होंने, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, डेली टाइम्स में, हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, हिस्ट्री का मैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री। तो ये मिडीवल एजेस की इस्लामिक हिस्ट्री और ये मुगलों की, गजनवियों की, गौरियों की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इसका मैं थोड़ा सा शायक हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें उन्होंने जो लिखी मैंने वो कोट करी, बल्कि मैंने उनके हिसाब से कुछ किताबों के हवाले लगा दिए नीचे स्कैन करके। तो उन्होंने कहा आपका नंबर क्या है, मैंने उनका नंबर दिया, उनसे मेरी बात हुई 2012 या 13 में, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो मिजाज ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। और तो ये वजह है कि वो भी, उनका स्ट्रेटेजी यही होती है कि रेफरेंस कहाँ है, प्राइमरी सोर्स क्या है जो आप बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं किसी के हवाले से लेकिन वो बात बाल कर रहे वक्त एग्रेसिव हो जाते हैं ट्वीट्स में भी, हैं, अब आपने वो, देखा होगा। हाँ, वो आप इसी किस्म के, मैंने अपने आप को कट डाउन किया, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो उनके मिजाज का हिस्सा है। देखें सलमान रशीद साहब को जैसे हैं वैसे आप ले लें, उनकी तमाम मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ, तो बिल्कुल सही है। वो देखें
یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے ایکسٹروورٹ قسم کے جو اندر باہر سے ایک ہی جیسے ہوں. سلمان رشید صاحب جیسے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. I have met him personally ویسے. تو میرے سے بہت میں چھوٹے لاہور تھے. گیا تھا, so جی جی I have gone for a recording اور ان کے گھر گیا میں. جی تو جی. پہلے تو تھوڑا سا انہوں نے ڈانٹا کہ لیٹ آئے ہو تم. ہاں واہ بہت پنکچوئل ہے. ہاں, پھر مجھے کہا, پھر ہم نے غلطی سے دروازہ, لڑکے جو تھے میرے ساتھ انہوں نے دروازہ کھول رکھا, اور اس ٹائم پہ گرمیاں تھی, تو انہوں نے ایک دو پھر موٹی موٹی گالیاں دی. تو لیکن بڑا مزہ آیا, انجوائے کیا. پھر میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ دوسری ایک ریکارڈنگ کی ہے. وہ جس ایرا کے ہیں, وہ اس ایرا میں بالکل جوان تھے. میں اس ایرا میں 5ویں 6ویں کلاس میں تھا. تو ہمیں جب وہ ایرا یاد آتا ہے پیار محبت کا, ٹالرنس کا, پلورلزم کا, تو ہمیں ہوتی تکلیف. ہم نے وہ ایرا دیکھا ہے جس میں لوگ دوستی جو ہے یہ دیکھ کے نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا اردو اسپیکنگ ہے, سندھی ہے, پشتون ہے, پنجابی ہے, بلوچ ہے, کون ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, قادیانی ہے, کون ہے. ہم دوستی کرتے تھے فیصل قربانی سے, ہم دوستی کرتے تھے سلمان رشید سے, ہم دوستی کرتے تھے شہزاد ریاض شیخ سے, مرتضیٰ چودھری سے, علی آفتاب سعید سے. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کون ہے. اب یہ پرابلم ہو گیا ہے, اتنی پولرائزیشن ہے کہ وہ شیعہ تو نہیں ہے, وہ سنی تو نہیں ہے, وہ قادیانی تو نہیں ہے, وہ پٹھان ہے, اچھا وہ پنجابی ہے, اچھا وہ سرائکی ہے. تو بتائیں یہ کوئی کرائٹیریا ہے آپ کا؟ بھائی دوست دوست ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, کالا چور ہو, دوست ہے, کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, ضروری تو کوئی بھی نہیں بیک ہے. گراؤنڈ. اچھا, تھوڑا سا ہم ہسٹری کو, مغل صاحب, میں بھی ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ چیزوں کو تھوڑا سا ٹرائی ٹو ڈگ ڈیپ. اور مینٹور میرے جیسے کہ سلمان صاحب آپ ہیں, میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں کافی ٹائم سے. تو میں جو آج کل ویسے جس چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا وہ, اور میں ایک ڈاکومنٹری سیریز چل رہی تھی دا وائر پہ, اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا انڈیا, اینشنٹ انڈیا سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, اور وہاں سے لے کر کے ابھی والے پیریڈز پہ وہ آئے ہیں. اور جو میری ڈسکشن جو ہو رہی تھی سلمان صاحب سے, اور اس میں یہ تھا کہ ہم جو اپنا اینشنٹ پاسٹ ہے نا, ایز اے پاکستانی انڈینس, تو کیونکہ وہ تو اس چیز کو اون کرتے ہیں, ہم پاکستانی خاص طور پر اپنے اینشنٹ پاسٹ کو, جو ہمارے ہیروز تھے اینشنٹ ٹائم کے, جیسے کہ اشوکا ہیں یا کنشکا ہیں, ان کو ہم بالکل بھی اون نہیں کرتے. سو اور سلمان صاحب تو اس چیز پہ بڑے ہی غصے میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کہو کہ میں تو عرب ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ سارے 90% پاکستانیوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم عرب سے. تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, آپ نے جس آئیڈیالوجی میں پاکستان بنایا تھا کہ ہندوز آر ڈفرینٹ, الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم, تو یہ تو وہاں آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا. اب تو آپ نے بنا لیا, تو اس کے لیے جو آپ کے پاس ریزن ڈکٹر ہوتا ہے نا, کسی چیز کے مقصد کا کوئی مقصد جو ہوتا ہے نا, کہ کوئی جس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں, اس کے لیے ان کو گھڑنا پڑا کہ ہم تو قوم ہے. دیکھیں پاکستانی قوم نہیں ہے, پاکستان کے اندر رہنے والی مختلف قوم ہیں. پنجابیز آر کمیونٹی نیشن, بلوچ آر کمیونٹی, سندھیز آر کمیونٹی, پشتونز آر کمیونٹی, ٹھیک ہے, یہ قومیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر سب کاسٹ ہیں, سب نیشنلٹیز ہیں, ٹھیک, سمجھ میں آتا ہے. پاکستانی کیسے قوم بن جائیں گے مجھے بتائیں نا. پاکستان میں رہنے والی مختلف قومیں, غور سے پاکستان ریزولوشن پڑھے نا, تو پتہ چلے جس کو انہوں نے سبورٹ کیا. پاکستان ریزولوشن کی صحیح ترین جو ڈیفینیشن ہے, جو انٹرپریٹیشن ہے, کے عزیز نے بتائی ہے. اب آپ پاکستانی ایک قوم بنانا چاہیں گے تو قوم کیسے بنائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے مذہب کا سہارا لیا, مذہب کا سہارا لیا تو پھر وہاں پر سب جو سیکٹس تھے اور ریجن کی مختلف انٹرپریٹیشن تھی وہ آ گئی بیچ میں. تو آپ نے ایک جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولے, جھوٹ لکھوائے, اور جھوٹ اسٹیٹ لیول پر اپنے بچوں کو پڑھایا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ارطغرل آپ کا ہیرو ہے, اس کا آپ سے کوئی مینٹلی, اسپریچولی, فزیکلی کوئی تعلق نہیں, ہسٹوریکلی کوئی تعلق نہیں آپ کا. وہ سینٹرل ایشیا سے اس طرف گیا, یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے 47 کے بعد سے. جو مجھے, میں بولتا ہوں آپ کو, میرے ایک ٹیچر ہے, جس طرح سلمان رشید میرے ٹیچر ہے ایک طرح سے, میں ان کو اپنا استادی تصور کرتا ہوں. انہوں نے مجھے پرائمری سورس کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح پرائمری سورس کی امپورٹنس ہوتی ہے. ڈاکٹر مبارک کی بات تو نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر مبارک کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر مبارک علی نے مجھے بتایا تھا, میں نے اصل میں یہی سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا,
میں نے یہ سب کچھ کمپیریشن 2002 کے بعد سے شروع کری. یہی سوال میں نے ڈاکٹر مبارک علی سے پوچھا. اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, 2002 میں ای لسٹ ہوتے تھے. میں نے کسی ای لسٹ پہ لکھتا تھا, میں نے کوئی سا سوال کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر مبارک علی بھی اس ای لسٹ پہ موجود ہے. تو ڈاکٹر مبارک علی نے مجھے جواب دیا اس کا. باقاعدہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میرے ٹیچر ڈاکٹر مبارک علی جیسے, ریاض شیخ جیسے زیبس میں جو بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور زیبس اپنا ڈاکٹر جعفر احمد جیسے, یہ میرے مینٹورز ہیں جس سے میں نے سیکھا, ان کو سن کے سیکھ لیا, ان سے پوچھ کے سیکھ لیا. انہوں نے مجھے کتاب کا نام بتایا, المیہ تاریخ. تو انہوں نے مجھے مسلمانوں کے جو سوال آج کل 2024 میں اٹھ رہے ہیں, یہ سوال وہ ہیں جو ڈاکٹر مبارک علی, سید سبت حسن اور اس قسم کے جتنے پروگریسو لوگ تھے انہوں نے اٹھائے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو جو میں نے ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب المیہ تاریخ پڑھی تو مجھے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی. یہ وہ ہمارے جو مختلف پالیسی میکرز تھے, انکلوڈنگ جناح لیاقت علی خان, مسلم لیگ کی لیڈرشپ, اور ان کے جو انڈر میں جو پاکستان کا نیریٹو بنا رہے تھے, وہ کر کے گئے ہیں جو ہم کو اب جواب دینا مشکل پڑ رہا ہے. یہ ہے اس کا نتیجہ. لیکن پالیٹکس تو ہماری شروع سے, مسلم لیگ نون کی تو پالیٹکس تھی, مسلم لیگ نون کہہ رہا ہوں, سوری, جو مسلم لیگ تھی تو اس کی تو پالیٹکس تھی ایکسکلوژنری نا, کہ یہ ایک علیحدہ سے نیشن ہے اور اس کو علیحدہ کرنا ہے. اور پھر اس کو ہم نے ایکسکلوژنری کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ٹھہرتا تو وہاں پہ نہیں ہے. پھر سیکٹس پہ آ گئے, سیکٹس سے نیچے پھر سب سیکٹس پہ آ گئے. تو آج ہم دیکھیں تو کہاں پہ ہم مزید بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا ایکسپیرینس ہو. اس کی وجہ یہی نا کہ آپ نے جب یہ کہہ دیا, جیسے ڈاکٹر مبارک علی نے انٹرویو میں کہا کہ جب پہلا پاکستانی محمد بن قاسم ہے, پہلا پاکستانی محمد بن قاسم کیسے ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو مسلمانوں کی سب سے پرانی جو فتوحات پہ کتاب ہے, فتوح البلدان بلازری کی, ابن شہیر بلازری کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مکران کے مسلمان گورنر کو کچھ عربوں نے, بنو ہاشم کے یا دوسرے لوگوں نے بنو امیہ کے گورنر کو, مکران کا گورنر, کیپ دس ان مائنڈ, اور مسلمان تھا, مسلمان تو مکران, جی, اس کو قتل کیا اور سندھ میں آ گئے. ٹھیک ہے, تو باب الاسلام سندھ کیسے ہو گیا؟ مکران تو سندھ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا, تو باب الاسلام تو مکران ہونا چاہیے نا, تو سندھ کیسے ہو گئے؟ تو اس کے گورنر کو قتل کیا. تو یہ عرب, یہاں پر عرب ٹریڈرز بہت پہلے سے آ رہے تھے, محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے سے آ رہے تھے. وہ پولیٹیکل وارز تھی, امپیریل وارز تھی عربوں کی, جو انہوں نے مسلط کی چاروں طرف اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے. میں اس کو یہی روک دیتا ہوں کیونکہ یہاں پھر مذہب آ جائے گا بیچ میں, اس کو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. اور اس کے بعد کیا ہوا, یہ یہاں پر آئے. اچھا, یہ تو بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے آیا, فتح کیا. اب دیکھیں عرب, وہ کل لشکر کتنا تھا؟ 6000 کا لشکر تھا. جسٹ امیجن, آج سے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا, 6000 کا لشکر تھا جو آیا تھا. اب اس میں سے وہاں پر جو آئے, اس کے بعد سندھ فتح ہو گیا, ملتان تک فتح ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد محمد بن قاسم کو نیکسٹ خلیفہ نے معزول کر کے بلا کے بھروا دیا جیل خانے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد عربوں کے اندر یہاں پہ مختلف کوٹھیاں بن گئی, عربوں کی تجارتی کوٹھیاں, جیسے انگریزوں کی بنی تھی نا ایسٹ انڈیا کمپنی میں, اس طرح عربوں کی بنی. بعد میں کیا ہوا کہ اسی محمد بن قاسم کا بیٹا بھی گورنر ہو کے آیا, محمد بن عمر بن محمد. اس کے بعد عربوں میں ہو گئی سول وار. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے میں کرام علامہ اقبال صاحب کے شاگرد تھے, ان کی کتاب رود کوثر یا موج کوثر کس سے, اس میں بتایا کہ عربوں میں سول وار ہو گئی, یہاں پر یمنی عربوں میں اور حجازی عربوں. آپ کی آواز کٹ گئی ہے, آپ کی آواز کٹ گئی ہے. آپ مجھے یہاں سے بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ عمر جو ہے وہ آیا. ہاں, محمد بن قاسم کا بیٹا بہت عرصے بعد گورنر بن کے آیا سندھ کا. ٹھیک ہے, آ رہی ہے آواز؟ جی جی, اب آ رہی ہے. تو اس کے بعد یہاں پر اس طرح چلتا رہا, اور پھر آپس میں عربوں کے اندر سول وار ہو گئی سندھ کے اندر, اور ملیامیٹ ہو گئی. اس کے بعد یہاں پہ آئی اسماعیلیوں کی اور شیعہ حضرات کی گورنمنٹ, جس کو پھر ختم کیا. عباسی دور آیا, کچھ دور عباسیوں کا رہا, پھر شیعہ اور اسماعیلی اسٹیٹس بنی, جس کو محمود غزنوی نے ختم کیا. یہ سارا جو بلینک پیریڈ ہے نا, یہ بتایا نہیں جاتا, یہ بتانا ضروری ہوتا. اچھا, اب یہ دیکھیے, اسی طریقے سے آپ آگے چلیں تو محمود غزنوی کی آرمی میں, یہ میں نے ابھی ریسنٹلی روبرٹ تھاپر, انہوں نے کتاب بھی لکھی محمود غزنوی کے اوپر, اور خلیق نظامی علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر, دوسرے مختلف پروفیسرز ہیں, اور عرفان حبیب کے والد محمد حبیب, ان کے والد, اس میں سے میں نے نکال کے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کے فوج کے اندر ہندو جنرل تھے
ہندو فوجی تھے اس کے اندر. اب اس کو آپ نے بت چکن بنا کے پیش کیا. اور بھائی وہ پولیٹیکل وارس تھی, وہ صرف دولت اکٹھی کرنے کے لیے تھی, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تھی. سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان حملہ آور آئے, غوری, ٹرکس, غزنویز, یہ وہاں پر آپس میں لڑتے تھے, ہندوستان میں جہاد کرتے تھے. مطلب ہندوستان میں چلو مان لیا آپ کا جہاد ہو گیا, تو یہ آپ غزنی کے اندر, غور کے اندر اور ازبکستان کے اندر, تاجکستان وغیرہ میں کیا کرتے تھے؟ وہاں تو یہ آپس میں لڑتے تھے. محمود غزنوی کی جنگ ہندوستان میں بت شکنی سے پہلے اپنے بھائی سے تھی, اسماعیل سے, جس کو اس نے قید کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابن خلدون کی تاریخ سے. تو یہ اصل میں کیا ہے, آپ بتاتے سب کچھ ہے, جو بھی بتاتے ہیں ہسٹری بتاتے ہیں, لیکن اس کے اندر ڈنڈی مارتے کیا ہے, جو کچھ جو اس قسم کی جو نیریٹو ہے جو لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں جو گورنر تھا لاہور کا, احمد نیال تگین, اس کو محمود غزنوی کے بیٹے نے جو اس میں باغی ہو گیا تھا, اس کو مارنے کے لیے جنرلوں کو بھیجا, وہ ہندو تھے, جنرل تلک اور ناتھ. یہ محمود غزنوی کی فوج کے جنرل بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اچھا جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, جب بیڈ پیچ آتا ہے, وہ مسلمانوں سے, مسلمان بالخصوص ساؤتھ ایشین مسلم, اس سے اپنی کنڈی کتراتے ہیں, اس سے اپنی آنکھیں چراتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایک مثال ہے جسٹ, اورنگزیب کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ جو مولوی تھا, اس نے اپنے بھائیوں کو بھی مارا, باپ کو بھی قید کر دیا, نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا, بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اورنگزیب کے باپ شاہ جہاں نے یہی سب کچھ اپنے کزنس کے ساتھ کیا. یہاں پر یہ بلائنڈ اسپاٹ ہے. یہ نہیں بتاتے کہ اورنگزیب کے باپ نے وہی کچھ کیا جو اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. اورنگزیب نے کم از کم اپنے 12-13 کے قریب کزنس اور سوتیلے بھائیوں کو مارا, قتل کیا لٹرلی, شاہجہاں نے, جس نے تاج محل بنایا تھا. یہ میں اس کا بتا رہا ہوں آپ کو. اور اسی طریقے سے اس کو مولوی کہا جاتا ہے. ابھی مجھے نہیں پتا تھا, ڈاکٹر مبارک علی, تو ظاہری بات ہے ان کی جو ریسرچ جو پی ایچ ڈی ہے وہ مغل ہسٹری کے اوپر ہے. انہوں نے بتایا کہ جتنے ہندو افسران اور عمرا اور فوجی افسران اورنگزیب کی آرمی میں تھے, اکبر کی آرمی میں نہیں تھے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آج آپ کسی کو بتائیں تو پیور لبرل سیکولر جو ہوگا اس پہ اعتراض کرے گا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اورنگزیب تو ہم نے بڑا مسلمان آدھا ولی تھا وہ. لیکن اس کی یہ ولی ہوتے ہیں مسلمانوں کو. اگر آپ اسلام کو نیوٹرل لیں, اسلام کو بالکل ایز اٹ از لیں, قرآن حدیث میں جیسا لکھا ہوا ہے, تو آپ غیر مسلم افسر کو فوجی افسر نہیں بنا سکتے کسی پوزیشن کے اوپر. یہ میں آپ کو انجیکشن یا وہ میں کمانڈمنٹ بتا رہا ہوں. آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان فوج کے اندر اگر وہ اس کا بیسس قرآن و سنت کے اوپر آپ نے رکھا ہے, آپ کہتے ہیں, تو پھر آپ کسی غیر مسلم افسر کو کی پوزیشن پہ نہیں رکھ سکتے. پڑھ لیں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا. دیکھیں اورنگزیب اس نے کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کی آرمی کے اندر ہندو جنرل بھی ہیں اور شیعہ لوگوں کو آپ نے وہ کیا ہوا ہے. تو بھائی اورنگزیب کی ماں کون تھی؟ شیعہ تھی. اورنگزیب کے دربار میں سارے کے سارے جو بڑے عمرا تھے شیعہ تھے. بھائی وہ آج کل جس طرح کے ڈائنامکس ہیں اس دور میں اس طرح کے نہیں تھے. وہ ہم کو یہ اس طرح کر کے بتایا جاتا ہے, ایسا نہیں تھا. اورنگزیب کی والدہ شیعہ تھی, اورنگزیب کے سارے بڑے جو عمرا تھے وہ سب شیعہ تھے. تو وہ اس طرح نہیں سوچتے تھے. اور ابھی ڈاکٹر مبارک علی کا جو ہسٹری کا جو تھیسس ہے وہ پی ایچ ڈی ہے مغلوں کا, مغل ہسٹری کا پی ایچ ڈی ہے وہ جرمنی سے. انہوں نے باقاعدہ لیکچر میں بتایا اور کئی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ جب علماء نے اعتراض کیا اورنگزیب سے کہ آپ کی آرمی کے اندر تو ہندو اور یہ ہے, تو انہوں نے کہا دیکھیں سیاست اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں, آپ اس کو مکس نہ کریں. اور اگر آپ فقہ کی بات کرتے ہیں تو دوسرے فقہ موجود ہے, میں کسی اور فقہ کو لازم میں وہ لے آؤں گا. اسی طریقے سے اکبر کو یہاں پہ ڈیمونائز کیا جاتا ہے کہ اس نے دین الہی اور پتہ نہیں کون سا دین گھڑ لیا, جبکہ اکبر کی ہسٹری اور تمام ریسورسز پڑھ جائیں آپ, کہیں بھی دین الہی کا ذکر نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. یہ کارنامہ انجام دیا ہے ایج قریشی نے. یہ ڈاکٹر مبارک علی سے مجھے پتہ چلا اور پاکستان کی کتابوں سے پتہ چلا. تو انہوں نے ڈیمونائز کیا. جناح صاحب کے نزدیک اکبر ایک ایگزامپل تھا. جناح نے اکبر کو کوٹ کیا اپنی اسپیچز کے اندر کہ اکبر جیسا ہمارے پاس ڈیموکریٹ موجود تھا, ٹالرنٹ تھا, اور اسی اکبر کو ڈیمونائز کیا جناح صاحب کے ساتھیوں نے پاکستان میں نیریٹو بنانے کے لیے. جو آپ نے شروع میں مجھ سے کوشچن کیا نا کہ ہم لوگ ہسٹری سے اپنے آپ کو جو لینڈ ہے, سوائل ہے, اس سے جوڑتے کیوں نہیں, یا اگر اس دھرتی سے کوئی جڑا ہوا ہو, جیسے اکبر جڑا اس دھرتی کا ہو گیا نا, اسے اڈاپٹ کیا یہاں کی چیزوں کو, تو اس سے بھی نہیں جڑتے ہم لوگ. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پاکستان کے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہسٹورین تھے یا آئیڈیالوگس تھے, وہ یہ کارنامہ کر کے گئے کہ انہوں نے ہر سطح پر کہ جس طریقے سے کسی سے بھی آپ زمین سے قریب ہو سکے یا اپنی پرانی سبھیتا سے یا اپنی پرانی ثقافت سے کلوز ہو سکے, اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے ایسا نیریٹو لا کر جس کو وہ خود جسٹیفائی نہیں کر پاتے. Did that serve the purpose?
آپ کے سامنے. کبھی ہم ارطغرل ہوتے ہیں, کبھی ہم محمد بن قاسم ہوتے ہیں, کبھی غزنوی ہوتے ہیں, اور کوئی مطلب وہ بھی پورا نہیں کیا, کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, تو پھر دونوں کو دونوں چھوڑ دیا, وہ بھی پورا نہیں کر سکے. آپ اگر کر لیتے تو پورا کرتے نا, وہ بھی آپ نے پورا نہیں کیا. نہ آپ اسلامی رہے, نہ آپ سیکولر رہے, نہ آپ لبرل رہے, نہ آپ فاشسٹ رہے, بیچ کا کوئی مرغوبہ بن گیا ہے. تو جو آپ کو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے, یہ اسی نیریٹو کی فصل ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں. آج کی آپ نے وہ دیکھی ہوگی سٹوری کہ جس میں ایک عورت نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں کچھ عربی لکھی ہوئی تھی, تو موب آ گیا جی, اور انہوں نے کہا کہ اس نے تو قرآن مجید کی آیتیں نعوذ باللہ لکھی ہوئی ہیں اپنے لباس کے اوپر اور بے حرمتی کر رہی ہے. تو یہ اسٹیٹ آف افیئرس ہے ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو بندہ پھر کیا کرے, اور کیا انسان یہاں پہ رہنے کے لیے مشکل ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, دیکھیں جب اسٹیٹ اس طرح کے ایلیمنٹس کو خود پروموٹ کرے پولیٹیکل ڈیزائن حاصل کرنے کے لیے, آپ نے مولویوں کو کھڑا کیا کسی اور پارٹی کو گرانے کے لیے, آپ نے لسانی دہشت گردوں کو اور لسانی فسطائی جو ایلیمنٹس ہیں, میں نام کسی کا نہیں لیتا, کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ جائیں گے جس کو کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک گروہ کو کھڑا کیا پاکستان کے حصے میں 86 سے لے کر 2015 تک, تاکہ پیپلز پارٹی کو اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اس گروہ نے آپ کی ساری پاکستان کے سب سے بڑے کاسموپولیٹن کے اندر ایتھنک ہارمونی کو برباد کر دیا, اس کو سب تباہ کر دیا فار دی سیک آف پالیٹکس. زیادہ صاحب نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے اس گروہ کو سپورٹ کیا, اس پارٹی کو سپورٹ کیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے, آپ کو آنا پڑا, انٹرویو کرنا پڑا, اسٹیٹ لیول پہ انٹرویو کرنا پڑا, اس سے زیادہ اور خرابی ہوئی. اسی طریقے سے نارتھ اپ کنٹریز کے اندر, پنجاب, بلوچستان, ادھر ادھر آپ نے مختلف گروہوں کو, مذہبی گروہوں کو اور مسلکی گروہوں کو پروان چڑھایا کہ آپ اپنے پولیٹیکل ڈیزائنز حاصل کر سکیں, پولیٹیکل ایمز حاصل کر سکیں. نتیجہ اس کا کیا ہوا, اسٹیٹ نے اپنی رٹ کو, اسٹیٹ کی جو اس پہ تھی وہ ڈومینیشن ہوتا ہے نا وائلنس پر, کہ وائلنس صرف اسٹیٹ کا وہ ہے, اس کو آپ نے چھوڑا, سرنڈر کیا. اب آپ کے کنٹرول میں وہ چیزیں نہیں رہی, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی گروہ کو کہ آؤ کیپٹل میں آ کے بیٹھ جاؤ, کسی بات پہ بیٹھ جاؤ, کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس گروہ کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کو معاہدہ کرا کر اس کو اسٹیٹ کا نیریٹو بنانا چاہا. آپ تماشا بن گئے ملک کے اندر, آپ کی ریٹ تماشا بن گئی ملک کے اندر. دیکھیں نا, اگر پولیس والے کو فیض آباد میں جوتے پڑے عمران خان کے دھرنے کے درمیان یا خادم حسین رضوی کے دھرنے کے درمیان, تو نقصان نواز شریف کا نہیں ہوا. ان دا شارٹ رن نقصان ہوا نواز شریف کا, کہ اس کی گورنمنٹ کے درمیان یہ ہوا. ان دا لانگ رن اسٹیٹ کا نقصان ہوا. پھر دنیا بھر میں کیا آپ کا وہ گیا, جو امیج کیا گیا, یہ ارریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہے, یہاں پر کوئی بھی موب آ کر کیپٹل کو ہائی جیک کر سکتا ہے. کسی بھی کیا کر رہے ہیں جب آپ, کسی بھی ٹائم, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ آپ نے کیا. ابھی آپ دیکھیں اسٹیٹ کے اندر جب مذہب داخل ہو جاتا ہے نا, میں تو کسی کی, میں صرف بھٹو سے شروع نہیں کروں گا, میں شروع کروں گا جنا سے. جنا کے بعد سے لے کر جنا کی تقریر ایسی مل جاتی ہے اسلامی. اس کے بعد جو لیاقت علی خان نے کیا نیشنل اسمبلی کے اندر, جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی, آبجیکٹو ریزولوشن کو لے کے آئے. آپ ملک کے اندر, پاکستان جیسے ڈائیورس ملک کے اندر ریلیجن کو لے کے آئیں گے, تو آپ یہ بیروت اور یوگوسلاویہ کا حشر یاد رکھیں, سیریا کا حشر یاد رکھیں, عراق کا حشر یاد رکھیں. اس ملک کو اگر چلنا ہے تو پروگریسو, لبرل اور بالکل آپ کا مذہبی نیریٹو آپ کے آئین سے, کانسٹیٹیوشن. آپ دیکھیں گاڈ سے وی آر مسلمس, ان مولویوں سے اچھے نہیں ہیں لیکن وی آر مسلمس, لیکن اس کو ہر وقت ماتھے پہ سجانا, آستین پہ سجانا, یہ کہاں کی دانش مندی ہے. یہاں پر ہندوز بھی رہتے ہیں, ہم سے پرانے رہ رہے ہیں. اس دھرتی کے باشندے اصل تو ہندو ہے نا, سکھ ہے نا. جب بھائی آپ نے نیریٹو بنا لیا نا کہ ہم تو عرب ہیں, تو پھر اس چیز کو مانو نا کہ اس دھرتی کے باشندے ہندو تھے. آپ تو یہاں کے رہے نہیں, آپ تو یہاں کے رہے نہیں نا. پھر جب آپ نے اپنے آپ کو ابھی تک حملہ آور کنسیڈر کیا ہوا ہے, تو پھر حملہ آور کے اوپر حملہ آور ہی ہوتے ہیں. اس کو جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے دھرتی کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو دھرتی ماں سمجھا جائے. نہیں, آپ اپنے مذہب, آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ قرآن شریف کو چھوڑ دیں, حدیث کو چھوڑ دیں, اسلام کو چھوڑ دیں. وہ بڑی صحیح ہے. عربوں کو دیکھیں, انہوں نے اپنی ٹریڈیشنز کو, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, ان کے یہاں سردی کے میلے بھی ہوتے ہیں, گرمی کے میلے بھی ہوتے ہیں, بہار کے میلے بھی ہوتے ہیں. اس پہ دف بجاتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں,
انجوائے کرتے ہیں. عرب, میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں جس کو وہاں بھی کنٹری کہا جاتا ہے, اور یہ محمد بن سلمان سے پہلے سے میلے ٹھیلے وہاں ہوتے ہیں, مویشیوں کے میلے ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کے میلے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, میوزک کرتے ہیں. میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے. تو پاکستان میں بسنت پہ کون سی ایسی آفت آ گئی کہ آپ نے بسنت کو جوڑ دیا ہندوؤں سے؟ کیا بات ایران ہے میں نوروز ہوتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے. کہ آپ ہر چیز کو مذہب سے نہ جوڑیں نا یار. وہ کچھ چیزیں بھائی حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے, نبی کریم پوچھتے تھے کہ بھائی تم لوگ اس طرح وہ جو تم لوگ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ عید کے موقع پر دف و بچیاں بجا رہی تھی, شادی کے موقع پر انہوں نے کہا بچے خوشی سے منع نہیں کیا گیا, اسلام میں کہیں نہیں منع کیا گیا. یہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ان کو بولنا ضروری ہے. بھائی سر سید احمد خان ہے نا دو قومی نظریے کے بانی, اصل میں دیکھا جائے گا. میں کتاب پڑھا تھا, میں خیال ان کی خلیق احمد نظامی صاحب کی, 18ویں صدی میں ہندوستانی معاشرت یا ہندوستانی تہذیب پہ مسلمانوں کی تہذیب پہ ہندوستان کا اثر. یہ دو کتابیں ہیں, یہ میں نے دونوں پڑھی. ڈاکٹر تارا چند کی کتاب بھی پڑھی. اس میں لکھا تھا کہ یہ کسی دیوڑی پہ جا کر جوانی کے دور میں بسنت کا میلہ مناتے تھے سید احمد خان, اور وہاں پہ مجرا بھی ہوتا تھا. یہ لکھا ہوا ہے, یہ میں کوٹ کر چکا ہوں. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں تو جوانی میں مجرا دیکھنے جایا کرتا تھا, اور وہ بڑی شوق شنسر سی لڑکی جو ہے وہ ناچ گانا کرتی تھی بسنت کے اوپر, وہ خوشی مناتے تھے. آپ نے ہر چیز کو ہندوؤں سے جوڑ کر اس کے خلاف اپنے کلچر کو ہنسنے کھیلنے گانے کو آپ نے لوگوں کے اوپر عذاب کر دیا. اب کیا کریں لوگ, نہیں دیکھیں ٹی وی تو کیا کریں. آپ دیکھیں نا, یہ جو پنجاب کا بسنت کا میلہ ہے, یہ دوسرے 2-3 میلے ہیں جس کو انہوں نے ختم کر. آپ اٹھا کے نوائے وقت پڑھیں پرانا, نوائے وقت پاکستان کا فسطائی اخبار کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں اس کو فسطائی سمجھتا ہوں جس کو اس کا نیریٹو تھا تھرو آؤٹ 90s اور 80s. اس کے آپ مہینوں کے نام دیکھیں اوپر, پرانے آپ کو نوائے وقت مل جائے نا, نوائے وقت میں مہینوں کے نام ہندی میں لکھے ہوئے ہیں, سنسکرت نام ماغ, بیساکھ, ساون, یہ نام لکھے مہینوں کے. اب یہ ربیع الاول, مجھے کوئی اعتراض نہیں ربیع الاول پر. آپ جب اس طرح سے عربائز کریں گے نا تو پھر اس سے یہ بسنت کا کلچر ہے, بہت اہم کلچر ہے, بہت امپورٹنٹ کلچر ہے. اس سے کیا ہوگا, اگر آپ اس کو کوئی انٹرپرائزنگ قسم کا پاکستان میں بزنس مین ہو یا بیوروکریٹ ہو, اس کلچر کے ذریعے, جس طرح کراچی کے اندر لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, لاہور کے اندر لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, اس طرح بسنت کے فیسٹیول کو باقاعدہ مانیٹائز کر کے, اس کو پراپرلی انہینس کر کے, اس کو اور انٹرپرائزنگ کر کر پوری دنیا کا کائٹ ڈے بنا دیں. اگر سوچیں آپ, جسٹ امیجن کہ کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, کتنے لوگوں کی نوکری لگے گی. بھائی امیج کیسا جائے گا, امیج کیسا جائے گا, کلرفل نہیں, کلرفل ہے بھائی. آپ یہ کرتے ہیں نا, آپ لاہور سے باہر, بھائی یہ جو ہے اس جگہ پہ بسنت کا میلہ ہوگا, یہ اس طرح کا بسنت, اس کو آپ کرنے کے 1000 طریقے. آپ آئے, آپ جسٹ امیجن اسی طریقے سے سندھ کے اندر جیکب آباد میں مویشیوں کا میلہ ہوتا تھا. میرا تو گاؤں ہے جیکب آباد, بیسیکلی آئی ایم فرام جیکب آباد, ٹھیک ہے نا. سبیوں کے اندر, سبی کے اندر میلہ ہوتا تھا. میں نے پرانی فوٹیج کوٹ کری, پرانی ویڈیو پڑی ہوئی ہے. مویشیوں کے میلے میں اور سبی کے میلے میں کس کی نظم پڑی گئی ہے؟ سبی بلوچستان کا بالکل فار فلنگ ایریا, بالکل انٹیریئر بلوچستان, جوش والی آبادی. سبی میلے میں جگوات کے اندر مختلف شاعر, یہ ڈائیورسٹی آپ نے, ایتھنک ڈائیورسٹی, ایتھنک ٹالرنس, لسانی ٹالرنس, یہ آپ نے ختم کری. ضیاء الحق کے دور کے تماشے, یہ وہ ہے تحفے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے نکلیں, نکل نہیں پاتے. اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو آپ الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کو بھی تھلے لگا دیتے ہیں. ساری چیزیں پولرائز ہو گئی ہیں. یہ میں پنجاب, دیکھیں پنجاب بہت امپورٹنٹ ہے. پنجاب کے اندر بسنت کا میلہ شروع ہوتا ہے نا, آپ 2 یا 3 دن ہوتا ہے نا بسنت کا میلہ. ہاں اسی طرح سے ہوتا ہے 2-3. اب جسٹ امیجن کتنے لوگ انجوائے کریں گے, کتنا خوش ہوں گے. ہاں, اس کو ریگولیٹ کر دیں کہ دیکھیں یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ہر چیز میں آپ نے مولویوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, وہ نہ بھی جیتے. اب دیکھیں نا, مرحوم فضل الرحمان تو کہیں سے نہیں جیتا, میں 2 یا 3 سیٹیں جیتے جماعت اسلامی کہیں سے, لیکن نیریٹو ان کے قابو میں. نیریٹو ان کے قابو میں کیسے؟ ایسے ہے کہ ٹی وی چینل والے ان کو ہر چیز کے اندر, جس چیز کے اندر ان کو بلانا ہوتا ہے, جس چیز کے اندر بلانا نہیں ہوتا, ہر چیز میں بلا کے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اسلام کے بارے میں. اب ان سے کو پوچھے ٹی وی والوں سے کہ اگر مولویوں کی رائے تم پالیٹکس میں یا دوسری چیزوں میں لے رہے ہو, ٹی وی چینلز کے بارے میں لے لو نا مولویوں کی رائے, یا جیو کے اوپر یا اے آر وائی کے اوپر, انٹرٹینمنٹ چینلز کے اوپر جو ڈرامے آتے ہیں, اس کے بارے میں اسلامی رائے لے لینا ذرا. انہیں مولویوں سے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے. دیکھیں نا, آپ کے پاس جیتتے, آپ یہ پاکستان کا ووٹر صاحب کو کیا شو کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کے ووٹر سے کبھی بھی مولویوں کو یا مذہبی ایلیمنٹس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا, نیور. ہمیشہ ضیاء کے, ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ان کو تھوڑا سا بریدنگ اسپیس ملتا ہے مولویوں کو. ضیاء الحق کے دور میں ملا, جماعت اسلامی کو,
मुशर्रफ के दौर में मिला एमएमए को, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, करीबी रिकॉर्ड का हिस्सा है। कभी डेमोक्रेटिक अगर ये 4-5 इलेक्शन इस तरह हो गए ना, ये शट आउट हो जाएंगे मौलवियों को आपने अगर बाहर करना है तो आपने जो सेन वॉइसेस हैं उसको आप आगे लाएं, और ये आप देखें कोई भी एजेंडा भले असेंबली में ना हाईजैक कर लेते हैं, क्यों हाईजैक कर लेते हैं, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। आई डोंट वोट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एएनपी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, पीटीआई से, एमकेएम से, जमात इस्लामी से, जेयूआई से बहुत बेहतर है। ये अगर मिलकर चलते हैं, ये भी अगर मिलकर चल लें तो बहुत बेहतर होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप ये रिड्यूस कर ले अगर मैं हालत का। देखिए जब आप इस किस्म के एलिमेंट्स को जो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के एंगल से देखते हो, उनसे आप बात नहीं कर सकते, उनके नजदीक हराम या हलाल के अंदर होता है। और जो अब वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि मजहब को लोग जो अपने मॉडर्न मौलवियों से इंटरप्रेट करवाते हैं, गांधी साहब से, दीगर जो इनलाइटेड उलमा है। आजकल तो नए मौलवी भी आए हुए हैं, आपने उनको देखे? हाँ, मिर्जा साहब वो जो यूट्यूब पे आए हुए हैं, जो मौलवी विद एन एटीट्यूड, वो बाइकर्स क्लब, उसके अलावा राजा साहब हैं, उनको देखा आपने? सबको देखा मैं, असल में मैं तो देखे, वो आजकल नया इस्लाम ला रहे हैं, आपको पता नहीं है? मेरा अभी मोहम्मद हिजाब भी आए हुए थे पाकिस्तान में, थे मोहम्मद हिजाब। अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरा उन्होंने सॉरी टू कट यू, मैं एक मजे की, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद जो है इस्लाम का सेंटर हो सकता है। मैंने ये कैपेसिटी देखी है इस्लामाबाद में, एंड ही लिव्स इन यूके। जी ही लिव्स इन यूके। देखिए अब इनको बेसिक अहकाम नहीं पता है। बेसिक अहकाम जो है आपको साफ साफ फॉरबिड करते हैं मुसलमानों के लिए। कुरान हदीस से बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं कर रही, साफ साफ बना है, फॉरबिड है, फॉरबिड के आप मुसलमानों का लैंड छोड़कर किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जाके रहे, साफ ममानियत है। सिर्फ ये हुक्म है कि अगर आपको तबलीग के लिए भी जाना तो एक जमात जाएगी, तबलीग करेगी, वापस आ जाएगी। यहाँ पर ये अमेरिकन नेशनल बने पाकिस्तानी, वहां से वो खिलाफत की बातें कर रहे थे, खुद हराम मुल्क में रह रहे हैं, वहां से आप खिलाफत की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में। ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है, अमेरिकन पासपोर्ट आपके पास है, फ्रेंच पासपोर्ट आपके पास है, कैनेडियन नेशनलिटी आपके पास है, वहां से आप हिजाब की बातें, वहां रहना हराम है, मुसलमान रह ही नहीं सकते, दारुल कुफर में रहना हराम है, सिंपल इज दैट। देखें दारुल कुफर की बात ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये भी आपके हमारे जो पाकिस्तानी जो नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के जो पिलर्स हैं चार, मुजद्दद अफसानी, शाह वलीउल्लाह, शाह इस्माइल दहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, ये उनकी किताबों से बता रहा हूँ मैं आपको। भाई आप किसी चीज को फॉलो नहीं करते, आपने सिर्फ नफ्स को फॉलो करना है। जो दिमाग में सुबह उठ के आ गया, अच्छा ये सही है, चलो उसके पीछे चलते, ये सही है, अच्छा ये तो ये कहता था, नहीं उसको छोड़ते, ये फॉलो करते हैं। ये आप मुझे बताएं ना, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। बजाय इसके कि जो आपकी जो टीवी चैनल्स हैं, जो की लोग हैं, उनको बुलाकर आप जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बारे में पूछा जाए ना। आप मुझे बताइए टीवी चैनल्स पे आपने आखिरी दफा कब देखा है कोई सीरियस गुफ्तगू हिस्ट्री के ऊपर? मुबारक कोई स्कॉलर बैठा हुआ नहीं हुई। मेरी कल बात हो रही थी आयशा मुगल से, मेरी बात हो रही थी, एंड शी इज अ ट्रांसजेंडर, तो शी इज डूइंग हर पीएचडी, और वो मुझे कह रही थी कि ये जो बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर एलजीबीटीक्यू को मारिया बी जैसे लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, कभी इन्होंने किसी जेंडर एक्सपर्ट के साथ बैठ के बात की है? नहीं, ये बात पहले भी हुई थी। तो मैंने कहा कि आपके जो बहुत सारे हीरो हैं उनकी फौज के जनरल ट्रांसजेंडर थे, मुगलों की फौज के जनरल ट्रांसजेंडर थे, पता है आपको? ये नहीं, मुझे नहीं पता, मैं समझता कोर्ट में थे या एचआर थे जो हरम में। जी हरम में तो होते थे, जनरल थे, मुगलों की फौज के जनरल। लाहौर का गवर्नर था जावेद खान, ख्वाजा सरा था वो। ये सारी चीजें उस तरह, भाई अगर आप ख्वाजा सरा है तो उसका जीने का हक नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? देखें इस मुल्क में प्रॉब्लम, देखें मैं ये बस अगर पॉइंट शरई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शराब, जना, हराम, सब कुछ हराम है, बिल्कुल हराम है। तो क्या कत्ल हलाल है? भाई ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ पेशावर में, तो मेरे दोस्त हैं इफ्तिखार फिरदौस, अच्छे दोस्त हैं, साफी, आपने उनका पॉडकास्ट भी किया है। उन्होंने पूछा कि उस ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ किस चीज पर, तो किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया। तो उसने मुझसे कोई राय पूछी, तो मैंने वो ट्वीट किया दारुल उलूम देवबंद का फतवा। तो बहुत अच्छा जवाब दिया, हालांकि वो आलिम थे जिनको हम कंडेम करते हैं मौलवियों को। उन्होंने कहा कि क्यों नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, वो काफिर है, मुसलमान है,
اگر وہ ख्वाजा सराय तो क्या हुआ, वो इंसान नहीं है? ये उनका जवाब था. बिल्कुल पढ़े आप नमाज, वो मुसलमान था. और जहां तक आप उसकी बदकिरदारी की बात करते हैं, तो क्या आम मर्द और आम औरतें बदकिरदार औरतों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाती थी? ये उसका जवाब था. तो हमारे यहाँ तो नफरत फैलाने से मकसद है ना. टीवी पर आपने कब देखा इल्हाम नियाज को, हिस्टोरियन है, कामरान असगर अली को, हिस्टोरियन है, जो जर्नलिस्ट है प्रॉपर, उनका कभी इंटरव्यू लिया? डॉक्टर मुबारक अली को आपने कब देखा? जाफर अहमद को आपने मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे क्या बैठे होते हैं? आप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल 7 बजे से लेकर डॉक्टर तारिक 12 रहमान बजे को मैंने सर, डॉक्टर तारिक रहमान को कभी नहीं देखा टीवी पे। कभी नहीं देखा. ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ बैठे हैं, कि आप एक पॉडकास्ट लाहौर जाके तारिक रहमान साहब से करें इस लैंग्वेज के ऊपर. मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, और आप उनको कन्वे भी कर दीजिएगा. मैं उनका उनसे लैंग्वेज आज ही मैं कोशिश कर रहा था। एक हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं ऑन एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान और सेक्टेरियनिज्म, डॉक्टर ताहिर कामरान, शायद आप जानते होंगे जी जी उनको। जानता हूँ, स्टोरी ने मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ. मैंने उनके आप साथ मैंने भी रिकॉर्डिंग की है उनके साथ, और मैंने उन जैसा इस तरह का एक्सपर्ट जो हिस्टोरिकली उन्होंने जो जो एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में जिस तरह से आई, उसको जो वो एक्सप्लेन करते हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड जी उनके जी नॉलेज ताहिर से। का आपने कर लिया इंटरव्यू उनका? उनके मैंने डॉक्टर ताहिर कामरान के साथ की है, मेरी पड़ी हुई अच्छा, है वेरी गुड. रिकॉर्डिंग। आप हाँ, वो आप लगाएं और डॉक्टर तारिक रहमान को बुलाएं, उनसे करें. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक और साहब, खालिद अहमद साहब. खालिद अहमद, मैंने उनका भी नाम सुना है, लेकिन मैंने उनको अभी तक अरे फॉलो नहीं किया है। मेरे और आपके जो मुर्शिद है ना, सलमान रशीद, उनके मुर्शिद है वो. अच्छा, तो आपकी फिर तो तबीयत खुश हो जाएगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी. जो कुछ वो बताएंगे ना, उनसे करिए आप इंटरव्यू. असल में हम्म इन लोगों को बुलाएं, ये बनाने वाले हैं नैरेटिव. जब आप इनको बुलाएंगे तो वो आपको बताएंगे नैरेटिव क्या होता है. तो नैरेटिव की जगह, नैरेटिव स्टेट को खुद कुछ छोड़ना पड़ेगा. जब तक स्टेट को आप, जो गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, वो जब तक ऐसे उलमा, ऐसे एलिमेंट्स को दूर नहीं करेंगे, तो जब चाहे पाकिस्तान को क्रिपल कर देते हैं, 2-3 जगह पॉइंट से बैठ जाते हैं, पाकिस्तान क्रिपल हो गया. और वो तो करते ही हैं. और फिर मजहब को हम्म इस्तेमाल करके जिस तरह की नारकी फैलाते हैं. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है. आपने मैसेज जो दिया है ना 2011 के बाद से, मुख्तलिफ धरने कराकर ये दिया कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इसको कोई भी कभी भी हाईजैक कर सकता है. लाल मस्जिद की शक्ल में, तारुल कादरी की शक्ल में, इमरान खान की शक्ल में, खालिद हुसैन रिजवी की शक्ल में, जेयूआई की शक्ल में, जमात इस्लामी की शक्ल में. ना जीतने के बावजूद भी नैरेटिव के ऊपर चढ़ के बैठे हुए, पूरी स्टेट को हाईजैक किया. उसका नतीजा यही निकल रहा था. अच्छा, एक चीज़ जो है आमिर साहब, इस पे बहुत सारे लोगों ने बात भी की है कि जब पाकिस्तान बनने की बात हुई तो बहुत सारे जो उलमा थे उस टाइम पे उन्होंने अपोज किया, और किसी ने इस चीज़ को बेस बना के उसको अपोज किया कि आप जो है वो एक लिमिटेड एरिया लेके अपने इस्लाम की जो तरवीज है वो आप उधर भी नहीं कर सकेंगे इंडिया में. सो और भी बहुत सारी उसकी बेसिस थी. सो व्हाट डू यू थिंक वाज रियली इन देयर माइंड कि वो अपोज कर रहे थे टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? देखिए, वो एक तो पॉलिटिकल था. ज़्यादातर जो उलमा थे वो कांग्रेस के साथ थे. एक तो ये चीज़ थी. तो पाकिस्तान के हिस्से में जो उलमा आए, वो 3 तो सिर्फ देवबंदी थे, सिर्फ 3. जफर उस्मानी साहब थे, अशरफ अली थानवी साहब थे, और तकी उस्मानी साहब, अपना ये कबीर अहमद उस्मानी थे. और ज़्यादातर जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले उलमा थे वो बरेलवी थे. या बरेलवियों में भी एक बहुत ख़ास तादाद सज्जादा नशीन थे मज़ारों के, मजावर थे मज़ारों के, और ये पीर फ़कीर खानकाहों के जो थे ना, इन्होंने सपोर्ट किया था. जो बड़े अहले हदीस उलमा थे और देवबंदी उलमा थे, उन्होंने अपोज किया था. उसकी वजह मजहबी भी थी, सियासी भी थी. वो कौम को इस तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते. नतीजा आपके सामने. ये जब इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जाएगा, वो किताब है हुसैन अहमद बद्दी की, मुत्तहिदा कौमियत और पाकिस्तान. उन्होंने किताब लिखी है हुसैन अहमद बद्दी ने, जिनको एक हमारे हिंदुस्तान में एक सहाफ़ी होते हैं योगेंद्र सिकंद, वो बहुत माहिर हैं मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर, मुसलमानों की हिस्ट्री के ऊपर. अब समझेंगे आधे मुसलमान ही हो गए वो हैं. उनका नाम योगेंद्र सिकंद. उन्होंने किताब और दोबारा छापी थी देवबंद की, यूनाइटेड नेशनलिज्म ऑफ हुसैन अहमद मदनी, और ये मिली गज़ट की छपा भी है. तो आपको समझ में आएगा कि वो किस बेसिस पे वो कर रहे थे, और वो जिस तरह से अपोज कर रहे थे. आप हालात आपके सामने, आप नतीजा देखिए, आप सबक करें ना. नतीजा आपके सामने है ना. उन्होंने अपोज किया था, उसका नतीजा देखा आपने.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن آپ نے مجھ سے آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ادھر ہی ہوتے یونائٹیڈ انڈیا کے ساتھ تو جی کیا ہماری سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی اس سے، یا مسلمان جیسے میرے اپنے اوپینین میں بہت بہتر ہوتی، بہت بہتر ہوتی، کیسے؟ بہت بہتر. ایک تو سب سے بڑی چیز جس کے میں سخت خلاف ہوں، خونریزی، قتل و غارت گری جس پیمانے پہ ہوئی. پال براس کی ایک اسٹڈی ہے، اس کے مطابق 90,000 عورتیں مسلمانوں کی، سکھوں کی، ہندوؤں کی کڈنیپ، مسنگ، ریپڈ. 90,000 وومن. یہ پال براس کی اسٹڈی بتا رہا ہوں، جس نے اس پہ کام کیا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، اس سے بچ جاتے ہیں، اتنی خونریزی سے بچ جاتے ہیں، اتنی اپ ہیول سے ادھر سے ادھر جو لوگ گئے، وہ ایسٹ پنجاب میں ہوا، جو پنجاب میں ہوا، جو بنگال میں ہوا، جو کلکتہ میں ہوا، اس سے بچ جاتے ہیں. کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ شیپ ہے، لیکن بچ جاتے ہیں، اس سے بچتے ہیں. ایک خون ریزی جو ہے اس سے بچ جاتے ہیں. اور پاکستان، چلو آپ نے بنا لیا تھا نا، آپ نے اپنی اس پہ بنا لیا نا پاکستان. اب آپ تعویلیں کرتے ہیں کہ جی یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، جناح صاحب بچ جاتے تو یہی ہونا تھا، جناح صاحب بچ جاتے تب بھی یہی ہوتا. 11 اگست کی جو تقریب کی جاتی ہے، جو جناح صاحب نے کہا کہ ہند وہ کوٹ کی جاتی ہے باہر جگہوں پہ. ہاں کی دوسری تقریر اگر جناح صاحب کی اٹھا لیں تو پھر کیا ہوگا، جس میں اسلام کی باتیں کی، جو ڈاکٹر مبارک علی نے بھی یہی بات کری، یہ مرحومہ روبینہ سہگل نے بھی یہ بات کری کہ آپ پرانی تقریریں اب جناح کو کوٹ نہ کیا کریں، ارریلیونٹ ہے. وہ جو کچھ لیاقت علی خان نے کیا وہ ارریلیونٹ ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، اور بلکہ آپ کو میں ایک آتھر بتاتا ہوں، سید خاور بیدی. نام سنا آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں سنا، میں لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو ان کا نمبر بھیجتا ہوں، ان سے بات بھی کیجیے گا. خاور ٹھیک ہے. بیدی اسکندر مرزا کے داماد، انہوں نے کتاب لکھی ہے. اگر آپ کو چاہتے ہیں نا کہ آپ کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے اس میں بچوں کو ہسٹری پتہ چلے، ارلی ہسٹری، اسکندر مرزا کا جو پیریڈ ہے انہوں نے کور کیا ہے، تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا ان سے. میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا، آپ ان سے انٹرویو کریں. وہ ارلی ہسٹری جو ہے نا اس کے بارے میں ایک بلینک ہے، 1947 سے لے کر 1958 تک بلینک ہے. ہم لوگ ایوب کا ماشاء اللہ یاد کرتے ہیں اور سارے ماشاء اللہ کا گند اس کو بتاتے ہیں، لیکن جو اصل گند ہے نا وہ ہوا 47 سے 58 کے درمیان. اس پیریڈ کو کور کیا ہے خاور بیدی صاحب نے. میں وہ آپ ان سے پوڈ کاسٹ کریں گے نا تو ان کی بہت موٹی کتاب آئی ہے، ان کا ابھی ادب فیسٹ میں لانچ بھی ہوا تھا. وہ اگر آپ کو تو جو چیزیں ضرور آپ اس کروں سے گا. وہ آپ ان کو بتائیں گے. باقی یہ اس پہ تو علماء اس پہ تو باقاعدہ کفر کے فتوے مختلف بریلوی علماء نے جناح صاحب کے خلاف، پاکستانی علماء نے کانگریسی علماء کے خلاف، اور پاکستانی ہندوستانی علماء نے پاکستانی کے خلاف اس قسم کے فتوے کہ میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ. مطلب کوئی بھی شریف آدمی، کوئی بھی سین آدمی وہ اس کو ہاٹ میڈیم جو ہے اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا. اس قسم کے فتوے اتنے فوش، ایسے فتوے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اور دیکھیں آزاد کی ایک بات کی کوٹ کی جاتی ہے کہ جی غلط بن رہا ہے یہ کر. آزاد نے جو انٹرویو دیا ہے شورش کاشمیری صاحب کو، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک خواب ہے، اپنے خواب کی تکمیل کیجیے، اس کو پورا کیجیے، اس کو ناکام نہ ہونے دیجیے. انہوں نے ایڈوائز کی کہ پاکستان یہ چیزیں نہ کرے. اور آپ مزمل شاہ کو دیکھیے گا، مزمل شاہ نے بہت اچھا اس پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور ہو سکے ان کو تو بلائیے گا. آپ جیسے ینگسٹرز جمع ہوں گے تو نیریٹو اسی طرح بنتا ہے. آپ ہیں، شہزاد ضیاء شیخ ہیں، فیصل وڑائچ ہیں، مزمل شاہ ہیں، یہ آپ جیسے ینگ لوگ ہیں. آپ لوگ جیسے لوگ نیریٹو بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں لوگ سنتے ہیں، آپ لوگ جسے کہنا چاہیے نا پراپرلی لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، تو آپ لوگ بہت آسانی سے جو نیریٹو ہے اس کو اچھی چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں، بری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. میرا سمپل فارمولا یہ ہے. اس نے اس میں بات کی پوری، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کون کون سی غلطیاں کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور وہ تمام غلطیاں شاہ صاحب نے دیکھیے. آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. نتھنگ از ہڈن. ابھی یہ جو بہت ساری ریلز آئی ہیں، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوئے تھے 2015-16 میں ریڈنگ روم نے امریکہ میں نیشنل سیکورٹی آرکائیو میں سی آئی کے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی کیے تھے. اس میں ذکر بہت ساری چیزوں کا ہے، جنہوں کے بھی بہت سارے ٹیلی گرام پڑے ہوئے. اس کے اندر آندرے گرومی کو جو یو ایس ایس آر کا فارن منسٹر تھا، اس کی بھی اس سے پاکستان کو 82 میں وارن کیا کہ پاکستان کو امریکہ نے پہلے بھی توڑا تھا، دوبارہ توڑ دے گا اگر پاکستان اسی طریقے سے پیچھے چلتا رہا امریکہ کی. یہ اس کی وارننگ ہے آپ کے سامنے. آلموسٹ مشرف کے دور میں جو ہو رہا تھا ملٹیلائزیشن. اچھا اب 9/11 کو ذکر کرتے ہیں آپ لوگ، 9/11 تک پہنچے کیسے؟
ضیاء کیسے پہنچے؟ ضیاء کیسے پہنچے؟ جس قسم کی پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی تھی اس کا نتیجہ 9/11 کی نہیں نکلنا تھا. لیکن دیکھیں یہ جی آپ فرمائیں. میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کی جو مختلف سچویشنز ہیں نا یہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, جب تک آپ اوریجنل سن کو ایڈریس نہیں کریں گے. اس کا جو اوریجنل سن ہے نا وہ آپ کو 47 سے 58 کے درمیان ملیں گے. جتنی بھی پاکستان کی پرابلمز ہیں نا, یہ میں نے شہزاد ایاز شیخ کو بھی کہا تھا, یہ جو پیریڈ ہے نا یہ بلینک کے پیریڈ, اس کے بارے میں رپورٹ بھی کم ہوا ہے, اس کے بارے میں بات بھی کم ہوئی ہے. 47 سے 58 تک کا پیریڈ ہے. جیسے آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, 58 کے بعد سے تو چیزیں کور ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایوب خان کے دور کی کافی چیزیں آرکائیو ہو گئی, یحییٰ کے دور کی آرکائیو ہے, بھٹو کے دور کی آرکائیو ہے, یحییٰ ضیاء کے دور کی اچھی خاصی آرکائیو ہے, مشرف کے دور کی آرکائیو ہو گئی. جو اصل پیریڈ ہے نا جو بچوں کو نہیں پتا ہے, ینگ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا, وہ ہے 47 سے لے کر 58 کے درمیان. وہ جو پیریڈ ہے اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے. اصل جو پرابلم پاکستان جس وقت فیس کر رہا ہے وہ اسی دور کا ہے. اچھا, یہ کچھ پروگریسو لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے اس کو جتنا جلدی شروع کیا جائے اور تو وہ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے. وٹ یہ لائک آپ کے مائنڈ میں کیا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں میرے ذہن میں تو سمپل سی چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں بہت ساری ایتھنک پرابلمس کھڑی ہوئی ہیں, یہ ایوب خان کے دور میں کھڑی ہوئی ہیں. میں مدت تو پہلے ایک سیمینار تھا, اس میں رسول بخش پلی جو تھے, انہوں نے ایوب خان کی کتاب کا حوالہ دیا. جو گور ایوب ان کی جو الطاف گور تھے انہوں نے لکھی تھی, ایوب خان کے مرنے کے بعد لکھی. اس میں انہوں نے لکھا کہ سندھ کے اندر اس طرح سے آباد کاری کی جائے کہ سندھ کا ڈیموگرافک بدل جائے. اب آپ اس طرح کا دماغ بنا کر اگر ملک چلائیں گے, یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دی ہے, یہ آپ تھوڑی کرتے ہیں. آپ پولیٹیکل ایمز حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ کی آبادی کو ایلینیٹ تو نہیں کرتے نا. تو جو پاکستان میں جو مختلف سوشل پولیٹیکل سیکٹیرین ریلیجن پرابلمز ہیں یہ 1 یونٹ کے دور کے ہیں جو ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے. 1 یونٹ بائی نیم تو ختم ہو گیا لیکن وہ ابھی تک دماغوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب تک یہ ساری سچویشن کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو میرے دماغ میں آتا ہے, دیکھیں آئی ایم اے لے مین, میں صرف آبزرور ہوں, سائلنٹ آبزرور ہوں, دور سے کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی آپ مختلف پروفیسرز کو, آتھرز کو, ریسرچرز کو, اسٹیک ہولڈرز کو, اس میں پبلک ریپرزینٹیٹیو بھی ہوں, اسٹوڈنٹس بھی ہوں, لائرز بھی ہوں, بزنس مین بھی ہوں, ان کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے جوائنٹ سیشن میں بلائیں اور ان سے بات کریں. اس طرح شروع ہوگی اور شروع کریں 47 سے لے کر جس دن آپ نے بنایا اس دن تک لے کے آئیں. تو یہ ساری چیزیں کم از کم پبلک ڈومین میں اگر آ جائیں گی نا, اچھا یہ ہوا تھا, اچھا اس کی وجہ یہ تھی, وجہ کو جانے بغیر یہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو, وہ بار بار آپ کے سامنے کھڑی ہوئی. آپ جب تک آپ اصل وجہ کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. تو وہ سارا گند ہے جو وہ سارا ملبہ ہے اس کو صاف کیا جائے. جی اس کو صاف کریں گے. جب تک دیکھیں تاریخ کا قبلہ جب تک آپ سیدھا نہیں کریں گے, تاریخ کے اندر بیک گراؤنڈ میں جا کر اس چیز دیکھیں دنیا کی کوئی بھی اگر جسے کہنا چاہیے کہ باشعور قوم ہوتی ہے نا تو وہ اپنے ماضی کی کسی غلطی پہ معافی مانگتی ہے. جیسے یورپ میں ہوا بہت ساری جگہ پر, میں اس کا اس وقت ایگزامپل تو نہیں دے سکتا ہوں. تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو آسٹریلیا نے معافی مانگی, ایون بہت سارے, اور انہوں نے جو لوکلز کے ساتھ کیا, ایبروجینیز کے ساتھ کیا, تو انہوں نے معافی مانگی, پبلک اپالوجی. تو یہ بھی بات ہمارے پروگریسوز یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ بنگالیوں سے معافی مانگیں, بنگالیوں سے معافی مانگیں, آپ پارٹیشن کی معافی مانگیں جو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا. صدیوں سے لوگ ساتھ رہتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو انڈیا کی فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر زیادہ تر لوگ کہاں کے 60s اور 70s تک جو لوگ تھے وہ کہاں کے, راولپنڈی, سرگودا, جہلم, پشاور, فیصل آباد, چمن, زوب, یہ راج کمار پاکیزہ والے یہ بخل زوب کے اندر پیدا ہوئے تھے. ہی واز بورن ان زوب. سادھنا, سارے سندھی ہیں, سادھنا ہو گئے, آپ نے ان کو کٹ کر دیا. آپ نے یہ کیا نام ہے گلزار جہلم کے میرے خیال دینا کے, دینا کے اب اے کے ہنگل سیالکوٹ کے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ جب تک ان لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے, سنیل دت جہلم, ونود کھنہ پشاور, ٹھیک ہے, بلراج ساحنی سرگودا یا پنڈی. بلراج ساحنی واز اے لٹریچر پروفیسر فرام گورنمنٹ کالج لاہور, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ایسے انٹرپرائزنگ لوگ تھے. آپ ابھی بھی پرانے لوگ زندہ ہیں, آپ ایڈریس کریں,
معافی مانگیں کہ جو پارٹیشن میں اس طرف سے جو ہوا، جو پارٹیشن میں ہم لوگوں نے جو کیا. ہمارے ایک دوست ہیں میرے خیال یہ چکوال میں شاید ہے، ڈان کے رپورٹر، نبیل انور ڈھکو، ڈان میں انہوں نے اچھا بہت اچھے کالم کیے جو چکوال میں کیا. جو ہندو اور سکھ رہتے تھے ان کو زندہ جلایا جو پارٹیشن کے وقت. بہت زبردست ان کی اسٹوریز پر بہت اچھی اسٹوری کرتے ہیں وہ نبیل انور ڈھکو صاحب. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور شرمندہ نہیں ہوں گے کہ یہ جو سے غلطی ملکا ہوئی. سنگھ تھے، ملکا سنگھ میرے گاؤں سے تھے، ملکا ٹھیک سنگھ. ٹھیک ہے. اب یہ وہ اب اگر ملکا سنگھ کی آخری ٹائمز کی آپ سٹوری پڑھیں نا، سنیں، کیونکہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پوری فیملی کو جلا دیا تھا اور اس ٹائم پہ بھی میں ایسے ہی بھاگا تھا. اور وہ میری امیجن، جب میں بھاگتا تھا تو وہ میرے مائنڈ میں سم ٹائمز وہ جو اس ٹائم کا وہ تھا وہ آ جاتا تھا پارٹیشن کے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے دونوں لوگ، پاکستانی بھی انڈینز بھی، کہ بھی ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. اسٹیٹ کی یہ طرف سے آ جائے نا، اسٹیٹ کی طرف سے، انڈیویجولز کی ہاں کہ جو ہوا 14 اگست کو یا 15 اگست کو جو کچھ ہوا ہم اس پہ اشیمڈ، وی آر اشیمڈ، وی سیک فارگیونیس. دیکھیں ماضی کی جو آپ کسی انوسنٹ بلڈ کو وہ آپ کو چیز کرتا ہے، معصوم مظلوم خون آپ کو چیز کرتا ہے جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں. آپ اس کو معمولی نہ لیں، میں اس کو بالکل الگ طریقے سے لیتا ہوں. لوگ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہو کرتے رہے. آپ کی کوئی غلطی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، وہ آپ کو چیز کرے گی آپ کے مرتے دم تک، آپ کا پیچھا پیچھا. آپ اس کو بھلانا چاہیں، اس کو آپ تعویل کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے. آپ کا وہ پیچھا کرے گی. آپ اس کو جب تک بیری نہیں کریں گے، کلوزر نہیں کریں گے اس کا، یہ چیزیں آپ کے ساتھ جاری رہے گی. ایڈریس کریں اس چیز کو. اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر مختلف سیکٹرین اور ایتھنک انٹیٹیز کے درمیان جو مخاصمت ہے، ایک اینیموسٹی ہے، اس کو ایڈریس کروائیں بٹھا کر ان لوگوں کو کہ جو بھائی کہ آپ خود بیٹھیں. بنائی گئی، جو کہ بنائی گئی بنائی گئی، اسٹیلی کبھی ہاں. بھی نہیں تھی، یہ بنائی گئی. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، نہیں تو میں آپ کو بتاؤں، اقبال آخوند تھے، ایک ڈپلومیٹ تھے، سینئر ڈپلومیٹ تھے، بنظیر بھٹو کے ایڈوائزر بھی تھے. 90s میں انہوں نے کتاب لکھی تھی میموائرز آف بائی اسٹینڈر اور ٹرائل اینڈ ایرر. اس میں انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ یوگوسلاویا جیسا حشر پاکستان کا. آپ کو پتا ہے پاکستان از آلموسٹ بالکنائزڈ. بالکنائزیشن اور کیا ہوتی ہے اور کس طرح کہتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوگا. ہمیں تو تکلیف ہوگی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم تو وقتاً فوقتاً جتنا سیفلی کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، اس طرح میں سوچتا ہوں. تو چلے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا. آج کل کے حالات جو ہیں، آج کل کی جو پولیٹکس ہے، الیکشنز کو تو آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی. تو ہمارا تو کوئی قبلہ تو کوئی بالکل درست نہیں ہے، ہم تو سیریس بھی نہیں ہے. اچھا چلیں، خیر چھوڑیں الیکشنز کو. میں آپ کو ہسٹری والے بندے کو کرنٹ اس پہ لے کے آنا نا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، میں یہ آپ سے کا تھوڑا سا انالیسس چاہوں گا کہ آپ انڈیا کو بھی آبزرو کر رہے ہوں گے، اور انڈیا میں جس طرح کا وہ جنون چڑھا ہوا ہے جو کہ سیفرون ویو ہے. کیونکہ میں اس کو میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر انڈیا کو بھی دیکھتا ہوں، کلوزلی دیکھتا ہوں. کیونکہ جب آپ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ادھر کنیکٹ کرتا ہے، اور ادھر کنیکٹ کرتا ہے تو وہ کرنٹ بھی آ جاتا ہے نا. جی تو جی. ان کے ساتھ جو رومانٹسزم ہے جو ہندو نیشنلسٹ کا، تو اس کو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بالکل. پاکستان جس وقت قرارداد مقاصد صاحب لیاقت علی خان لے کے آئے تو ان کو چتوپٹیا نے، منڈل نے اور 2-3 لوگ اور تھے، انہوں نے کہا کہ لیاقت تم نے ایک پین اسٹروک سے ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا. اب یہ ملک ہمارا نہیں ہے، اب یہ ملک تمہارا ہے، ہم یہاں پہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. ظفر اللہ چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں مسلمانوں کو تو اسلام کے اندر اقلیتوں کو پورے حقوق ہیں. اب میں نے جس کو کوٹ کیا، میں مزید اس پہ کمنٹری نہیں کروں گا. ظفر اللہ چودھری صاحب پاکستان کے پہلے فارن منسٹر، انہوں نے کہا اسلام میں اقلیتوں کو پورے حقوق حاصل ہیں. اور پھر ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ اچھا وہ بھی سیاست زیادہ تھی. کچھ لوگ ان کے جناح کے ساتھیوں میں سے ان کے مخالفت تھے. اس کا انہوں نے طریقہ یہ چوز کیا، ظفر اللہ چودھری صاحب کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے طریقہ یہ چوز کیا. اس میں پیش یہ دولتانہ اور یہ لیاقت علی خان یہ لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی گونج، یہ آپ سمجھ جائیں، جو میں انڈیا پہ بات کر رہے ہیں نا، آپ میری اس بات سے سمجھ جائیں گے. اس کی گونج لیاقت تم کو بہت آگے جا کے سنائی دے گی.
آپ کے سامنے انڈیا ہم جو کام بہت پہلے 9/11 کے بعد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ختم نہیں کر پا رہے, اب وہ انڈیا نے شروع کر دیا. اس کا اور ہم نتیجہ آپ اتنا کو سیریسلی پاکستان بھی نہیں کر رہے نا, کوشش نہیں کریں سیریسلی بھی نہیں کریں. نہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو انڈیا میں سیفرن بریگیڈ مضبوط ہوئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی جو پالیسیز تھی نا اس کے سوا مضبوط ہوئی. اور اگر میں تو اس کا کچھ نہ کچھ پارٹیشن کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ پارٹیشن جی سے بھی جی تو آغاز ہو گیا نا, کہ جی انہوں نے کہا آپ نے تو لے لیا بھائی, ٹھیک لے آپ لیا. نے تو لے لیا اور آپ پراؤڈ ہاں اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہو, تو ہم نے جو سیکولرزم کے اندر ہمارا مذہب آپ نے بالکل کلوز کر دیا, اور آپ ہندو کہنا بھی آپ اگر ہو تو آپ کمیونل ہو, جی تو پھر بیسس تو ہم نے وہیں سے سیٹ کر دی ہے. بالکل. دیکھیں نا آپ یہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جناح صاحب جو تھے جدید اسلام ماڈرن اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے اس پہ آپ مجھے بتائیں 400 سال کی ہسٹری میں کس نے کبھی سواد اعظم سے مراد مسلمانوں کا تمام جو ہجوم ہے پورا کبھی کسی اور انٹرپریٹیشن کو قبول کیا ہے؟ مسلمان اگر اسلام کی بات کریں گے تو وہی اس انٹرپریٹیشن مانے گا جو مولوی مسجد سے بتاتا جمعے کے دن. ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو جناح صاحب کی انٹرپریٹیشن, غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن, ڈاکٹر فضل الرحمان ایوب خان کے دور میں جو آئے تھے ان کی انٹرپریٹیشن جنہوں نے پرسنل لا دیے تھے وہ ویسے فیشنیبل, اس کے لیے باتیں بہت کے لیے بہت اچھی. آپ سواد اعظم سے کہیں کہ ذرا اس کو مان لو, کبھی بھی نہیں مانے گا, کبھی بھی نہیں مانے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسلام کی باتوں کو کوٹی مت کریں پالیٹکس کے اندر, آپ پیورلی پالیٹکس میں بات کریں. سیکولر لبرل اسلام مذہب ہے آپ کا, بہت اچھی بات ہے. گھر کے اندر, مسجد کے اندر, امام بارگاہوں کے اندر, جماعت خانوں کے اندر فالو کریں. جوش و پالیٹکس میں خروش مت لے سے کے کریں, جوش و خروش سے کریں. اس میں مت لے کے جی کریں, بالکل کریں. کسی اور کی پرائیویسی, کسی اور کی اسپیس کو انویڈ نہ کریں. اگر آپ کو پورا حق ہے تو اس کو بھی پورا حق ہے. جب آپ یہ کریں گے, اسٹیٹ کے نیریٹو سے باہر نکالیں گے, تو آپ بات کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. نہیں تو آپ کی تمام باتوں کا جواب مودی کے پاس اور بی جے پی کے پاس ہے, آپ کی تقاریر سے ہے, آپ کی ہسٹوریکل ریکارڈ سے ہے, آپ نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہوئی پاکستان میں اس سے ہے. آپ مجھے بتائیں نا, میں آپ سے ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا, یہ کئی لوگ جا رہے تھے کہ ایک صاحب پٹیشن کرنے جا رہے تھے کورٹ میں کہ پاکستان کے اندر جو ہے غیر مسلموں کو اچھے عہدوں پہ, بڑے عہدوں پہ کیوں نہیں لیا جاتا. میں نے کہا نہیں لے سکتے آپ. تو کہنے اسلام تو تمام اقلیتوں کو برابری کا حقوق دیتا ہے. میں نے کہا نہیں ہے, یہ اس میں کہاں ہے. میں نے کہا فقہ حنفیہ کی کتاب ہے, یہ کتاب الخراج امام ابو یوسف کی, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ذمیوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی فوج میں جا کر آپ کی حفاظت کرے, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے, اور وہ کسی مسلمان کے اوپر امیر بن کے نہیں بیٹھ سکتا. سمپل از دیٹ. اسلام کی بات کریں گے تو پھر قرآن حدیث آئے گا سورس کے طور پر, پھر وہاں آپ پر آپ کی ایکسکلوڈ کر دیں گے, پھر آپ یہ بات نہیں کریں گے کہ ایکول ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. اسلام کی اگر بات کر رہے ہیں آپ تو پھر وہاں پر آپ کی بات اور جناح کی انٹرپریٹیشن نہیں چلے گی, وہاں قرآن حدیث کا حکم چلے گا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. یہ فارسی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جناح کی, اقبال کی, لیاقت علی خان کی اسپیچز کو کوٹ نہ کریں گے, اسلامی کریں گے تو پھر اس کو آگے انٹرپریٹ مولوی کرے گا. یہ غامدی صاحب نہیں کریں گے, نہ یہ محمد علی مرزا صاحب کریں گے, نہ اور جو تھنکر بیٹھے ہیں صبح شام جو ہے اسلام کی تعویل کرنا چاہتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ. اسلام کو, ڈیموکریسی کو الگ رکھیں. اسلام مذہب ہے, ڈیموکریسی سسٹم ہے, اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں. میں اگر کچھ ابھی حدیثیں بتا دوں نا ووٹوں کے, ووٹ اور الیکشن کے اوپر, تو اگر کوئی پکا مسلمان ہوگا 5 وقت کا نماز پڑھنے والا باشرہ, تو ووٹ نہیں دے گا وہ. جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں نا, اگر اسلامک کمانڈمنٹ اس کے اوپر رکھ دی جائے تو آپ کے سارے الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت سلپری سلوپ ہے, اس پہ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ اس کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں. تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو آپ اگر فالو کرتے ہیں مذہب کو کریں, شوق سے کریں. اسٹیٹ کے معاملات پہ مذہب کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا, سمپل از دیٹ. اور یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ تقریروں میں تو جناح صاحب اور دیگر لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں, جب اسٹیٹ کے آرگن کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ تعویلیں کرنے لگتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اور یہ آپ اس کنکلوژن پہ بہت زیادہ آپ نے پڑھ کے یہ آپ اس کو جی اس بالکل کیا. نتیجے پہ پہنچے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میں جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں. آپ مذہبی بھی کافی ہے نا, مطلب جتنا آپ نے مذہب کو پڑھا ہوا ہے آپ باتیں بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹ شوز کہ کافی ڈیپلی آپ نے اس کا مطالعہ کیا. دیکھیں میں نے آئی بلانگ ٹو سلفی اسکول آف تھاٹ جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. میں نے کچھ ڈیٹیل میں پڑھا ہے ان چیزوں کو. آپ یہ کریں گے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی احمدی سے, کسی شیعہ سے, کسی دیوبندی سے بننے سے کوئی پرابلم نہیں. ہاں
प्रॉब्लम तब शुरू होता है कि जब ये लोग आपस में एक दूसरे की स्पेसिस को इन्वेट करते हैं, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को इन्वेट करते हैं। अगर आपका मुल्क है तो उनका भी मुल्क है, उनको भी पूरा हक है। ये फिर आप अगर आप करेंगे, यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि जी शरई तौर पे इसकी इजाजत है, शरई तौर पे बहुत सारी चीजें जो मुसलमान आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ, जो उसकी इजाजत है ना। अगर फर्ज करें मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, सलफी स्कूल ऑफ थॉट, वी आर लिटरलिस्ट, हम चीजों को बिल्कुल एज इट इज लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर, हम उसकी तावील नहीं करते। मैं अगर आपको कहूँ तो गुरबानी साहब कहेंगे यार मुगल साहब कुछ तो ख्याल करें, मैं आपका दोस्त हूँ। लेकिन यही बात आ गई ना, इंटरप्रिटेशन जो है इसी में झगड़ा होता है। और आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुनीर कमीशन की रिपोर्ट उठाइए, पढ़ लीजिए आप। वो तो ये मौलवी तो मुसलमानों की डेफिनेशन पे एक नहीं थे, उसके मेरे ख्याल 13वें जो उसके क्वेश्चंस है ना, जब मुनीर ने क्वेश्चन किया है तमाम मौलवियों से, बशमूल मौदूदी साहब से, तो वो इस्लाम मुसलमान की इंटरप्रिटेशन पे एक नहीं है। बात ही खत्म। और क्या, मोदी साहब जो है, आप जो कुछ किया है वो सिर्फ उसको वो कर रहा है, जिसे कहते हैं नकल कर रहा है उसकी, नथिंग एल्स। वो 5 साल बाद देखिएगा आप इंडिया में क्या होता है। लेकिन ये चीज देखनी चाहिए कि इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशन कितने मजबूत है। वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो मैं ये भी देख रहा था मुगल साहब, इंस्टीट्यूशंस जितने भी स्ट्रांग हों, जब आप इंस्टीट्यूशंस को फिर वीक करना शुरू कर देते हैं ना, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट में, अब मैं ये पढ़ रहा था कि जो उनके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां पे सारे के सारे जो सांग परिवार के लोगों को ये उधर लगा रहे हैं। जी फिर आप ये देखें मेरिट बेस्ड नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही किया था ज़ैलुक ने बिल्कुल ऐसे ही किया। ये तमाम इदारों में जो ज़ैलुक खुर्शीद अहमद साहब के साथ वो जो वहाँ पे इस्लामाबाद में जितने पॉलिसी सर्कल्स हैं, पॉलिसी मेकिंग जो सर्कल्स थे एजुकेशन के, इसके उसके, सब जमात इस्लामी के लोग बैठे हुए थे। उसका नतीजा जाहिर हुआ आपके सामने, मज़ीद जाहिर होगा। आपने इसको कंट्रोल नहीं, उसका भी वही है, वो ज़ियाइज़ेशन ऑफ इंडिया हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो ये कहते हैं, वो जो उनके समझदार लोग हैं, जिनको समझ है, जिनको थोड़ी सी अक्ल है, वो एक बात कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ऐसे ही। बिल्कुल। मैं हर्ष मेंडर साहब से भी बात कर रहा था, और जो अपूर्वानंद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हिंदी के, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो यही बात करते हैं कि उनका भी यही है कि आप ये जो एक्सक्लूजन कर रहे हो ना, मेजॉरिटेरियनिज्म पे आप जा रहे हो, सो इसके जो इम्पैक्ट हैं वही होने हैं, इसके जो हालात हैं वो वही होने हैं जो पाकिस्तान के हैं, और वहाँ पे ज्यादा होने हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज की जो स्ट्रेंथ है, और जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, और स्टेट्स का भी एक जो रीजनल देखे ना, एक हमारे यहाँ तो चलो फिर भी हमारे यहाँ जो एथनिसिटीज थी वो कम थी, वहाँ पे डिविएंस तो इस बेसिस पे बहुत ज्यादा है। कास्ट पे हम उनके कास्ट देखें, कास्टिज्म का जो वहाँ पे मसला है, उसके अलावा आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं वहाँ के, उसके अलावा जो अभी जो मणिपुर में हुआ है, अगर देखें तो मणिपुर में जिस तरह से कत्लो गारत हुई है, वो रियासत के अंदर रियासत बन गई है, कुकीज और जो दूसरे हैं वो अलग-अलग रह रहे हैं, उसके नतायज जो हैं वो देखने शुरू कर दिए हैं। देखिए ना, ये जब तक आप, मैंने कहा ना कि किसी डाइवर्स मुल्क में, डाइवर्स सोसाइटी के अंदर, डाइवर्स मुल्क के अंदर अकबर से बेहतरीन आदमी किस कोई नहीं जो साथ लेके सब कुछ चले। और आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपने कई एक्सपेरिमेंट किए पाकिस्तान में, नतीजा आपके सामने, बार बार आप वो करते हैं, बार बार देखें, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आपने इमरान खान को सपोर्ट किया था ना 2011 से, उसको ग्रूम करना शुरू किया, फिर धरने के बाद से ज्यादा ग्रूम करना शुरू किया, उसको पूरा सपोर्ट किया, नतीजा उसका क्या निकला? एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो आपने एक्शन लिए थे, ये उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी साहब पॉपुलर है, इंडिया इज शाइनिंग, दुनिया भर में उसके बिजनेस इंटरेस्ट है, एक्सपेट्रिएट्स है दुनिया भर में, ठीक है। लेकिन फिर अल्टीमेटली इसका नतीजा निकलना है, और अच्छा नहीं निकलता। देखिए, गलत काम का जो है नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। और जब आप स्टेट के अंदर बैठकर किसी कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को, ये मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों की जगह की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब दीवार से लगाते हैं या उसको आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप जो है, आप स्टेट के साथ, आप स्टेट के पिलर को खुद ही हिला रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में किया।
پھر اس کا کہیں پہ رکنا نہیں ہے نا. دیکھیں نا نہیں کہ اب انہوں نے مسلمانوں کو اگر کریں گے, مسلمانوں کو ڈیمونائز کریں گے, ایکسکلوڈ کریں گے, تو پھر وہ اس اسٹیٹس میں جو جتنے زیادہ کاسٹ ہیں پھر کس کس کو کرتے جائیں گے. پھر تو سمجھ لیں کہ آخر میں تو وہ برہمن بچیں گے نا. لیکن وہ ایسی سوشل فیبرک ہی آپ توڑ رہے ہو. ایک مغل صاحب لاسٹ, ہمارا ٹائم میں نے آپ کو بہت زیادہ لے لیا. اچھا, جس طرح سے جو میں سن رہا تھا ڈاکٹر طارق رحمان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ جو کلیک ہوتا ہے نا وہ ڈیسیژنز لے رہا ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی شروع سے ہی ڈیسیژنز جو ہیں, اگر ان کی میں نے جو ریسنٹ بک ہے اس پہ میں نے ان کو اس کی رونمائی, اس کی پوری تقریب سنی, تو اس میں وہ وارز جو ہے پاکستان وارز الٹرنیٹ ہسٹری, تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ساری کی ساری جو وارز ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ کی ایکسیپٹ فار کارگل. ٹھیک ہے, تو اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ یہ سارے ڈیسیژنز ایک کلیک لیتا تھا, کیا آپ سمجھتا, اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا, جو کہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں, جو کہ انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں, کسی کو نہیں انکلوڈ کیا جاتا. اسی طرح سے مودی بھی جو ہے پرائم منسٹر آفس جو اتنا کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی سارے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ سارے ڈیسیژنز وہیں سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کلیک ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا, یہ اس ٹائم پہ میں یہ صرف جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا پڑھا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس ٹائم پہ ڈیسیژن میکنگ کے ٹائم پہ کیا یہ اتنا ریشنل نہیں ہوتے, یا یہ دے آر میکنگ ڈیسیژنز ود دیئر ایموشنز, کیا چل رہا ہے؟ گاڈ کمپلیکس سمجھتے ہیں آپ؟ گاڈ کمپلیکس ہم یہ کر سکتے ہیں, بس دیٹ از انف, ہم یہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے میں ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں طارق رحمان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو جگہ تھی رن آف کچھ, اس میں تھوڑی سی چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی تو ہم جیت گئے. تو جنرل صاحب نے یہ سمجھا کہ بھائی ہم تو ہندو تو کمزور ہے, مسلمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو اس نے اخنور پہ جا کے نا وہاں پہ جا کے اٹیک کیا. تو اس نے, اور ان کے ایک جنرل سے تھے جو کہ جن کو بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ احمدی ہیں, جنرل ملک صاحب تھے, انہوں نے منع کیا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ نہ کرو, کیونکہ وہ باقی جو ایریاز ہیں ان پہ وہاں پہ انڈیا آ جائے. تو جو ہی انہوں نے اخنور پہ اٹیک کیا تو وہ لاہور اور سیالکوٹ پہ انڈیا آ گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ, اور ہم بڑی مزاح خیز بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ وار جو ہے انڈیا نے اسٹارٹ کی. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, یہ مشرف صاحب کی بھی پلی تھی کہ ہندو کمزور ہوتا ہے. یہ نسیم زہرا, شاہد عزیز, اعجاز ادر صاحب, ان لوگوں کا پروگرام تھا کارگل کے اوپر, شاہد عزیز کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا, تو وہ کہہ لیں ہندو کمزور ہوتا ہے, یہ تھنکنگ آتی ہے. تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جو مراٹھے تھے یہ مہاراشٹر کے تھے, بالکل ساؤتھ کے, ہمارے حساب سے ساؤتھ کے بالکل, گورکھاس جو تھے, مراٹھے گورکھا نہیں, مراٹھے. برٹش آرمی میں بھی تو گورکھاس تھے نا, گورکھا تھے نا, وہ بھی ہندو تھے, وہ مسلمان تو نہیں تھے. اچھا مراٹھا جو تھے نا مسلمانوں کے جس کو بدترین دشمن کہا ہے, تو بدترین ہندو ہوئے نا وہ مراٹھا, بالکل مہاراشٹر, ناگپور, ادھر نیچے کے ناسک وغیرہ کے, بامبے سائڈ کے. کہاں تک ان کی کمیونٹی تھی؟ لاہور تک. ڈو یو نو دیٹ؟ کہاں نیچے مہاراشٹر اور لاہور میں ان کا, لاہور تک ان کی کالونی تھی, اٹک تک پہنچے ہوئے تھے مراٹھا. کیا کہیں گے اس کو, ہندو تھے نا, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کمزور تھے پیورلی ہے. ہاں تو پیور مطلب ویسٹ پاکستان ہندوستان کا یہ حصہ تو اوور ویلمنگلی مسلمان تھا نا, تو کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ اور پھر ہندو, سکھ بیسیکلی ہندو ہی ہے نا, تو بعد میں سکھ ہوئے نا. تو ابدالیوں کو جوتے کس نے مارے تھے پھر؟ احمد شاہ ابدالی آ کے سب کچھ کر گیا, تو بعد میں ابدالیوں کو مارا کس نے تھا؟ پھر سکھوں نے مارا تھا نا, سکھوں نے مارا نا. تو پھر یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ میں نے آپ کو شروع کو بتا دیا, ہندو اتنے بزدل تھے. تو محمود غزنوی کی آرمی میں جنرل کیا کرے تھے ہندو, وہ غزنی کے اندر ہندو تھے, ان کی فوج کے اندر. یہ تو میں آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب بتا رہا ہوں نا, اپنی طرف سے کہیں نہیں رہا. یہ ہمارے یہاں اس قسم کی تھنکنگ جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی ہے. جیسے سید احمد خان نے پریوی کاؤنسل کے سامنے ایجوکیشن کانفرنس تھی, تو وہ فرماتے ہیں انگریزوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ آپ تعلیم آئی سی ایس کا سسٹم جو ہے نا, آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ بہادر راجپوت اور جوشیلے پٹھان جو ہے بنگالی کے انڈر میں کام کریں گے.
सबऑर्डिनेट के तौर पे, क्योंकि बंगाली तो छुरी देख के कुर्सी के नीचे छुप जाता है। ये बंगालियों के बारे में असेसमेंट था, या तो ससे में वाकिफ नहीं थे हिस्ट्री से, क्योंकि जितनी जो मूवमेंट शुरू हुई है अगेंस्ट ब्रिटिश राज, जो भी कुछ शुरू हुआ सब बंगाल से शुरू हुआ। ये जब इस तरह की जनरलाइजेशन होती है अपने एनालिसिस के बेस पर, बगैर किसी ग्राउंड रियलिटी के, बगैर किसी रेफरेंस के, प्राइमरी सोर्स के बगैर, तो फिर यही होता है नतीजा जो हो रहा है। हाँ, जो कि हमने 71 में फिर कहा, 71 तक हम कहते रहे कि टिड्डे हैं, काले हैं, तो वो कुर्सी के नीचे छुपे थे। अब उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो पूरी तकरीर पड़ी हुई है। उस तकरीर का जिक्र डॉक्टर मुबारक अली ने अलमिया तारीख में दिया है और कई किताबों में दिया है। ये मैंने कभी नहीं सुना कि जो सर सैयद अहमद खान ने ये चीज कही थी। जी अलमिया तारीख के अंदर आप चैप्टर, अगर आपका अलमिया तारीख है डॉक्टर मुबारक अली की, और उसमें चैप्टर बाकायदा लिखा हुआ है कि बंगाली जो है तो बंगाली के अंडर में कैसे काम करेंगे। जोशीले पठान और राजपूत तलवारें चलाने वाले राजपूत, बंगाली तो छुरी देख के कुर्सी के नीचे घुस जाता है। क्या कहाँ घुसा कुर्सी के नीचे, कौन घुसा कुर्सी के नीचे? ये दिल्ली दरबार के अंदर जो जॉर्ज कोरोनेशन तकरीब हुई थी 1911 में, उसमें बंगाली जो थे वो तो थे सारे मुसलमान उमरा और बड़े बड़े आलिम, उन्होंने दुआ करवाई थी। तो कौन कुर्सी के नीचे घुसा? ये मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हिस्सा, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है, इसके तमाम बड़े मदरसों के जो बड़े मोहतरम थे वो तमाम लोग थे उसमें। नवाब खैरपुर, डेरा बुगटी के नवाब, डेरा गाजी खान के नवाब, लाहौर की कजलबाश फैमिली, खैरपुर के नवाब, हैदराबाद तक के नवाब, सब जो कोरोनेशन की तकरीब दिल्ली दरबार 1911 में हुई है उसमें सब बैठे हुए थे साथ। तो क्या हुई है सर? और बाद में दुआ भी हुई है कि ताजे बरताने की बरकत के लिए हम दुआ करते हैं। दुआ किसने करवाई? शिबली नहमानी ने। ये असल में ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स है ना, ये हमको बताने चाहिए बच्चों को। वो हिस्ट्री को ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ते हैं, हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है। ये रोमेला थापर ने कहा कि आप हिस्ट्री के अंदर कंडेम करना चाहते हैं किसी को नरेशन पढ़कर, तो ना तो वहां पे कोई चीज बिल्कुल बुरी है, ना कोई बिल्कुल अच्छी है, आपको करीब करीब ना कोई सच है ना कोई झूठ है, करीब करीब आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन थी। क्योंकि कोई चीज आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद थी सिर्फ नरेशन है ना। हिस्ट्री से नरेशन, तो नरेशन को एज इट इज कोट नहीं किया जाता, मार्जिन लिखा जाता है साइड में। उस वक्त की हालात के तहत उसको बताया जाता है कि ये इस वजह से था, ये इस वजह से था। अगर एज इट इज नरेशन बता दिया जाए तो सर फुटेबल हो जाएगी। सही बात है। और आजकल रोमेला थापर भी उनके बड़ा टारगेट है। देखिए हमेशा जो सेकुलर और लिबरल आपको प्रॉपर मिलेंगे ना, प्रॉपर, वो पाकिस्तानी लिबरल सेकुलर नहीं, जो कभी हाफिज नहीं भी हिमायत पे खड़े हो जाते हैं, कभी वो इमरान खान की बात पे खड़े हो जाते हैं, कभी वो ट्रांसजेंडर की बात पे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानी लिबरल और सेकुलर जो ये जो 9/11 के बाद की जो भीड़ है ना पूरी बल्क में जो आई है, बिलखुसूस इमरान खान के रेवोल्यूशन के बाद आई है, इनको पता ही कुछ नहीं है। ना इनको लिबरलिज्म के बारे में पता है, ना इनको इस्लाम के बारे में पता है, ना इनको सेकुलरिज्म के बारे में पता है। लेकिन एक चीज है कि मुगल साहब, एक चीज है कि जो ये जो सेकुलर है ना, ये हो अलहदा गए हैं, ये हो अलहदा गए, मतलब निखर के आ गए। देखिए पाकिस्तान में जो सेकुलर जेन्युइन सेकुलर होगा ना, वो कभी इन खुतूत पे बात नहीं करेगा, वो सबको लेके आएगा अंदर। अब आप जब सेकुलर लिबरल हैं, मैं भी हूं, लेकिन मैं कभी मजहब का, किसी के मजहब को मॉक नहीं करता कहीं भी, चाहे वो किसी का मजहब भी हो, चाहे हिंदू हो, इस्लाम, कोई भी हो, मॉक नहीं करा जाता है। आप बताएं लोगों को कि आप अगर ये चीजें करेंगे, नरेशंस को लेके आएंगे, स्क्रिप्चर को लेके आएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी, आप उसमें से निकले, आपको कोएग्जिस्ट करना है, सिंपल इज दैट। तो वो प्रॉब्लम ऐसे सेकुलर लोगों को अभी भी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।